فیس بک پہ لائیو ہے بالکل فیس بک پہ ہم تو آپ کو بس مجھے وہ دینا. اب یہ دیکھیں دیکھ لیں لڑکا میرے بھائی میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا سر ہمارا کام تو دیکھیں ایسے ہی ہے. ادھر سے ہم وہ میرا پیج ہے. اب یہاں سے ہم آگے فیس بک کے جو FM100 کا پاکستان آفیشیل پیج ہے وہاں سے لنک ہوتے ہیں. تو یہاں لنک ہو جائیں گے تو اس کو کر دیں بس میرے پاس بھی. ہاں 2 منٹ ابھی تک پی رہے ہو ابھی تک سے مراد ہے. اب پیتے رہیں گے بھائی. پینے کے لیے جینا ضروری ہے اور جینے کے لیے پینا ضروری ہے. بس تو لازمی ملزوم چیزیں ہیں. کوئی چیز الگ ہو ہی نہیں سکتی سر. جلدی سے بتا کے بتا دیں. میرے منہ مائک مائک آ رہا ہے. میرے منہ مائک آ رہا ہے. آنے سے مائک آئے گا. مائک آئے گا ہی بولو گے. ہاں ایسے کریں گے. آپ تھوڑا سا آگے کی طرف نہیں تھوڑا سا یہ ہے نا یہ اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بیٹا. صحیح اتنا ہی آئے گا بیٹا. پہلے جیسا ہوں ویسا ہی آؤں گا. نہیں وہ کہتے مائک آ رہا ہے. مائک تو آئے گا بیٹی ہے بیٹا. بیٹا مائک آگے نہیں آئے گا تو آپ بولیں گے کہاں سے کی آواز کون سنے گا بیٹا. سلام بولیں گے. وعلیکم السلام. خوش ہو بیٹا. آپ صحیح ہے نا. ٹھیک اوکے. چل بیٹا یہ بھی کر لو شیئر اور وہ ہماری والی شیئر کر لو. چلیں جی ٹھیک ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. اور میں اس وقت ہوں FM100 پر لائیو 1 بجے سے رات ابھی یعنی 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک. ٹھیک ہے چلو سر اوکے جی بند کریں. چلیے Keep it locked to 100 FM.
جی جناب، اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبی کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ٹھیک ٹھاک رہیں. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی. اور زندگی بس کہتے ہیں نا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کا خاک جیا کرتے ہیں. تو اسی لیے زندہ دلی یہی ہے کہ آپ جس حال میں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور بس اللہ سے دعا کرتے رہیں، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی. کیونکہ جب آپ بھلا چاہیں گے تو بھلا ہوگا، اور جب بھلا نہیں چاہیں گے تو بھلا کیسے ہوگا. سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ ہمیں دوسروں کا بھلا چاہنا ہے، دوسروں کی بھلائی کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی بھلا کرے گا، بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج کا پروگرام آپ کو بتایا کہ آپ نے یقیناً جو ہے وہ فلائر دیکھ لیا ہوگا، فیس بک پر بھی اور واٹس ایپ پہ بھی جو دوست میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے لنکڈ ان پر بھی، ٹویٹر پہ بھی، سب جگہ. ایک آپ کو بتا کہ ایک سلسلہ میرا ہے کہ وہ جب کوئی گیسٹ ہوتا ہے میرے پروگرام میں تو میں اس کو ضرور جو ہے پھر اس لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ سب لوگ جان لیں کہ آخر ہمارے آج کے پروگرام میں کون آنے والے ہیں. تو جناب آج کے پروگرام میں جو آنے والے تھے وہ آ چکے ہیں، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً جو ہے جان چکے ہوں گے اور پہچان چکے ہوں گے ہمارے ساتھ کون ہیں. اور جو سن رہے ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک کی ایک بڑی خوبصورت سی آواز، بہت خوبصورت آواز ہے، جنہوں نے 90s میں جو ہے وہ فلموں میں گانے بھی گائے ہیں اور پھر ماشاءاللہ غزل کی گائکی میں، اور ان کا اپنا ایک مقام ہے. اور اگر آپ نے گیدرنگ، بہت ساری سوشل گیدرنگ اور دوسرے جتنے میوزیکل غزل کی گیدرنگ سنی ہوگی، اٹینڈ کی ہوں گی، تو وہاں بھی یقیناً آپ نے ان کو سنا ہوگا، جانا ہوگا، ٹی وی پر دیکھا ہوگا. ٹی وی پر بہت سارے جو اسپانسر کمرشل پروگرام ہوتے تھے ان میں بھی خاص طور پہ میوزک کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ شرکت رہی ہے، پی ٹی وی پر بھی اور دوسرے چینلز پر بھی ہر طرح. تو بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر عامر صاحب. خوش آمدید کہوں گا ظفر بھائی کو، اور بہت پہلے بھی آ چکے تھے. میں نے سوچا کہ پہلے ذرا آئے تھے پورے ہارمونیم کے ساتھ، باجے کے ساتھ اور ردم والے کے ساتھ. آج میں نے سوچا کہ اکیلے آئے ہیں تو ذرا تن تنہا ہوں گے، ذرا گپ شپ بھی زیادہ ہوگی اور پھر گنگنائیں گے. گنگنانا تو جب ایک گلوکار ہمارے ساتھ ہو ماشاءاللہ، پھر وہ کہ جس کے اپنے بہت سارے شاگرد ہوں تو وہ تو ان کا گنگنانا بھی مزیدار ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود جناب ظفر عامر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ظفر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعائیں الحمدللہ سب سیٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کیا اس وقت کیا مصروفیات چل رہی ہیں، خاص طور پہ جو کرونا کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کرونا کے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت؟ بھائی 20 میں جو مارچ تھا نا، مارچ سے شروع ہوا تھا کرونا، تو اس وقت بڑی ڈسٹربنس ہوئی تھی. اس کے بعد نرمی آ گئی جی، کام شروع ہو گیا تھا. پھر اناؤنسمنٹ سیکنڈ ویو آ گئی ہے جی، پھر پروگرام ڈسٹرب ہو گیا تھا، لیکن اب دوبارہ الحمدللہ شروع ہو گئے. اب شروع ہو گئے پھر کہانی، مطلب اب جو ہے پھر انشاءاللہ. اچھا ابھی دوسری ویو تو چل ہی رہی ہے اور حالات بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس کا جو ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو رہے ہیں اور بہت ساری خبریں مل رہی ہیں. اس کے باوجود بھی لوگوں میں SOPs وغیرہ سب انہوں فالو کرنا چھوڑ دیا ہے. سب کچھ نہیں ہے بتاؤں آپ کو، سب کو یقین اس بات کا، مطلب بتاؤں 70% لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کچھ ہے ہی نہیں ہے. ہاں یہ 70% لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ الحمدللہ ہمارے ملک کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. نظر مگر اللہ کا کرم بھی تو دیکھیں نا، اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے احتیاط ضروری ہے نا. دیکھیں کوئی بیماری جب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہوتی تو اللہ ہی نے اس کا علاج بھی دیا اور اس کا پرہیز بھی، اس کے جو ہے اس کی جو روک تھام بھی ہمارے ہاتھ میں دے دی کہ بھائی یہ علاج یہ ہوگا اور روک تھام تم نے کرنی ہے. میں بتاؤں آپ کو، دیکھیں یہ جو ہے نا لاک ڈاؤن جو ہے یہ ہے انسانی فطرت کے خلاف. لمٹ تک تو صحیح ہے، آدمی فیڈ اپ ہو جاتا ہے، لوگ فیڈ اپ ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں یار اب کیا کریں یار، کب تک گھر بیٹھیں گے، کب تک کاروبار نہیں کریں گے، کیا نہیں کریں گے. تو یہ وجہ اس کی اب جو آئی ہے نا اگر سامنے، وہ یہ آئی ہے اس کی وجہ کہ لوگ فیڈ اپ ہو گئے. آپ کسی کو قید کر دیں، کب تک قید رہے گا وہ؟ یہ تو ہے، وہ تو توڑے گا زنجیر توڑ کے نکلے گا، وہ تو توڑ تاڑ کے سب باہر نکل آئے گا. وہ تو یہ وجہ. اور ہماری پاکستانی قوم تو آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ، وہ تو کہے گا جان دو جان دو، میں کوئی ہے میں نے روکنا، کوئی نہیں. تو یہ بات مگر یہ لیکن اللہ تعالیٰ بس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب خیریت سے رہیں. اور ایک لمبا گیپ گزر گیا تھا آپ کی شرکت کا، بہت عرصہ ہو گیا تھا. میں نے کہا کہ چلے ظفر جو ہے اچھا ذرا بلایا جائے، تھوڑا سا پھر حالات حاضرہ پہ گفتگو ہو جائے تھوڑا سا. اچھا ابھی یہ اس کے علاوہ جو اب آپ کے شوز وغیرہ کیسے جا رہے ہیں آج کل؟ ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک اب شروع ہے نا، مزہ ہے. تھوڑے دن پہلے سے اللہ کا شکر ہے ڈیٹس آنی شروع ہوئی ہیں. اور شادی میں تو میں نے یقین دیکھا کوئی SOPs کا خیال نہیں رکھ رہا، قطعی طور پر نہیں.
ماسک نہیں, ماسک تو میں نے دیکھا ماسک پہنتے تو ہیں, یوں لے کے یوں کر لیتے ہیں, خواتین تو ہاتھ میں ماسک پکڑی ہوتی ہیں, داڑھی بنا لیتے ہیں. ہاں مطلب خواتین تو ماسک بہت ضروری ہے مگر ہاتھ میں ہوتا ہے, ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کیونکہ ماسک لگانے سے میک اپ, اگر میک اپ اتنا کرایا, اتنی محنت کی, وہ ماسک پہن لیا تو دیکھے گا کون؟ ہاں صحیح بات ہے بالکل. تو پھر یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, اس لیے بہت ضروری ہے. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں سب سے, اور یہ ہماری ہمیشہ سے دعا ہے. اور میں آپ کو پتہ ہے کہ میں پروگراموں میں عموماً جو ہے یہی آپ سب سے کہتا بھی ہوں, اور میری اپنی کوشش بھی ہوتی ہے. میں بھی جب باہر گھوم رہا ہوتا ہوں, کہیں ہوتا ہوں, تو میں بالکل ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال خاص طور پر رکھتا ہوں. باقی یہ کہ اللہ کی مرضی ہے, مگر اپنے طور پہ جو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کراؤڈ میں موجود ہیں تو ماسک پہن لیں, اور اگر ہم ہینڈ شیک کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, جلنا ہے, تو تھوڑا سا سینیٹائزر کا استعمال کر لیں. ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں لوگ, ہاں مل رہے ہیں بالکل. اب اصل میں بات یہ بھی ہے, نہیں ملو تو کہتے ہیں ابے یار, ابے عجیب پتہ نہیں آدمی ہے, کیا پتہ نہیں, دیکھ لو خام دماغ کے لیے گھوم رہا ہے یار, اچھی بات نہیں. یہ بڑے مسائل ہیں, برا مان جاتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ یار اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے, مگر لوگ اپنے لیے بہتری ہے اس کے اندر. بات دیکھیں نا, یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ سامنے والے کو وہ چیز نہیں ہے, مگر وہ کیریئر بن سکتا ہے, وہ چیز آپ تک پہنچا تو سکتا ہے نا, اس کو خود نہیں ہے کہ یار تمہیں کچھ ہے نہیں ہے نا, دیکھو تو پھر نہیں ہوگا کچھ بھی, یار ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہے تو اس کو نہیں ہو سکتا, مگر وہ کیریئر ضرور بن سکتا ہے, ایک چیز کو آپ تک پہنچا رہا ہوگا, وہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ وہ آپ تک پہنچ جائے, آپ کے ذریعے کسی اور تک پہنچ جائے. تو یہ چیزیں تو ہیں, ماننی چاہیے, احتیاط بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بس یہ کرے. خیر بہرحال جی, تو آج ہمارا یہ سلسلہ ہے, اور آپ سب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت سارے دوست ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان سے بھی دیکھ رہے ہیں. جناب اس کو مری بورمن بھی پہنچ چکے ہم, اور آزاد کشمیر بھی پہنچ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر اس کے علاوہ بھی پہنچ چکے ہیں جناب ہم ملیر بھی پہنچ چکے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت پہنچ چکے ہیں. سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ نے اگر ہمیں جوائن نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں جوائن کر لیں. اور میں یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں یہ خاص طور پہ ان کے لیے کہ جو مجھے سن رہے ہیں, جو دیکھ نہیں رہے, اگر آپ نے جو ہے FM 100 پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن, ہماری ٹرانسمیشن کو لائیو دیکھنا ہے, تو آپ یقیناً جو ہے وہ ہمارے FM 100 پاکستان کا آفیشیل پیج جو ہے وہ اس پر آپ آ سکتے ہیں, اور وہاں پر ہماری لائیو اسٹریمنگ جو ہے, لائیو پروگرام ویڈیو ہماری اسٹریمنگ جو وہاں پر موجود ہے. اور اگر آپ نے فیس بک یوزر ہیں تو آپ میرے پیج کو لائک کر سکتے ہیں. میرا پیج ہے facebook.com/اجمل شوبی آفیشیل. جی ہاں, اینکر پرسن اجمل خان شوبی آپ لکھیں گے تو آ جائے گا پیج سامنے, وہاں ویڈیو موجود ہے, میری ID پر موجود ہے, ہر جگہ جہاں آپ چاہیں گے وہ ہر جگہ موجود ہے. تو آپ ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ظفر رامے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں موجود ہوں. انشاءاللہ تعالی اچھی گفتگو رہے گی ہماری, کچھ میوزک کے حوالے سے, کچھ اس وقت جو میوزک پر پاکستان میں جو میوزک کا جو حال ہو رہا ہے, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, اس پر بات ہوگی. پھر ماضی میں جو ہے ظفر بھائی نے ماشاءاللہ بہت ساری فلموں میں گانا گایا, اب فلموں کا کیا حال ہے وہ بھی ضرور بتائیں گے. اور اس کے علاوہ پھر جو ایک سلسلہ میوزک کے حوالے سے چل, ہاں قسمت کا حال بھی. طوطا, آپ کا طوطا جو تھا وہ گھر پہ بھول آئے آپ جلدی میں؟ جیب میں, میری جیب میں, وہ طوطا ان کی جیب میں ہے. وہ جب یہ کچھ یوں ہاتھ لگائیں گے تو وہیں سے اندر سے ان کو بتا دے گا, ان کے جو ہے دماغ میں آ جائے گا فوراً وہ ایک سیٹلائٹ کے ذریعے کہ جی یہ بندہ جو اس وقت فون کر رہا ہے, یہ میسج جس کا پڑھا جا رہا ہے, یہ بندہ صحیح نہیں ہے, ہے نا, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, جو بھی ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں. یہ میں بتا دوں ظفر بھائی بڑے پہنچے ہوئے ہیں, بہت پہنچے ہوئے ہیں. عام فیلڈ میں عام طور پہ ظفر بھائی کو لوگ بابا کہتے ہیں. تو بابا جی اب دیکھیں, ہم جب کسی کو جاتے ہیں, بابا جی ذرا بتائیں میرے ہاتھ کا حال بتا دیں, میری قسمت کا حال بتا دیں, کل کیا ہونے والا ہے یہ بتا دیں, اور شادی ہوگی نہیں ہوگی یہ بتا دیں, بچے کتنے یہ بتا دیں, دولت کتنی ملے گی یہ بتا دیں. بابا جی کو خود تو کچھ نہیں ملا ہوتا, مگر بابا جی آپ کو سب بتا رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, یہ کتنی مزے کی بات ہے, ان کو خود کچھ نہیں ملا, خود وہ جا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. اچھا, ان سے اگر کہو نا کہ یار آپ اس جگہ رہتے ہیں, ایسے ہمیں حکم نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, بڑی بات چیز نہیں بنا سکتے, نہ گھر بنا سکتے نہ کاروبار. ہماری درویشی ہے, ہمیں حکم دیا گیا کہ یہیں بیٹھو, تم یہیں بیٹھو, 50 روپے میں ہاتھ دیکھو بس. زبردست, ویسے کتنی زبردست بات ہے یہ, بڑی زبردست بات ہے یہ کہ دیکھو جو لوگوں کی قسمتوں کو حال بتا رہے ہوتے ہیں, ان بیچاروں کی اپنی قسمت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کتنی مزے کی بات ہے, مگر ہم پھر بھی ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں, اور توبہ نعوذ باللہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار انہوں نے بتا دیا بس یہ ہوگا, یار انہوں نے کہہ دیا کہ اگلے مہینے یہ ہونا ہے تو ہونا ہے, بالکل ہونا ہے. انہوں نے کہا وہ فلانی بچی ملے گی بھائی تو ملے گی. ابے بھائی تو یہ تو دیکھو کم از کم آپ خود کیا ہو, آپ کا خود اپنا عمل کیا ہے,
नहीं, ये नहीं गौर अपना करते। नहीं, ये नहीं गौर करते ये कोई हमारे, गौर ये नहीं बड़ा सिलसिला हमारे हैं। तो खैर बहरहाल जी, चलें यूँ करते हैं कि हम अपने मैसेजेस से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू पर आते हैं। और हमें ज्वाइन किया सरदार कासिम अब्बासी साहब ने, कहते हैं सलाम चाचू कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे ठीक ठाक है आप, खैरियत से हैं? खुशामद। और ये हमें मरी बुरबन से हमें देख रहे हैं ये। और उसके बाद अम्माद सिद्दीकी कहता है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहादुर रहमान साहब आबी साहब ने ज्वाइन किया, खुश आमदीद शोभी भाई और मोअज़्ज़िज़ मेहमान। आबी जो है ये आबी मखनवी हैं, शायर हैं माशाल्लाह, और बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, और बड़े अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। मखनवी अच्छा, तो चल मेरे मखना, नहीं, लखनवी सुना था हमने। हाँ आप बताइए, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इनका है तखल्लुस से मखनवी। मैं जब भी कुछ लिखता हूँ या इनके बारे में बोलता हूँ तो अचानक मुंह से लखनवी निकल जाता है। और फिर ये बताते हैं मुझे शोभी भाई मखनवी, वही ना, क्योंकि ये जो है वो मतलब पेशावर की तरफ कोई गांव है, मक्खन मिखल है जिसका अच्छा, गांव, उसके तो वहाँ के हैं ये। ठीक है, तो उस हवाले से तो ये इसलिए मखनवी, हालांकि बड़ा अच्छा नाम है मखनवी। हाँ मखनवी, और वैसे खुद चिकने भी हैं ये मखनवी। हाँ बस फिर सही तो मक्खन की तरह चिकने भी हैं ये रखे ना। तो और बड़े अच्छे शायर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते। सुनेंगे वैसे शेर? हाँ, इनसे शेर भी, और इनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी थी। अभी लास्ट 15 दिन पहले, अभी लास्ट मंथ में ये हमारे मेरे शो में आए थे। और बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा। और मतलब ये समझ लें कि गुफ्तगू शनीद पे ही प्रोग्राम रहा हमारा, और 2-2.25 घंटे पता नहीं चला। आदमी लोग तो ऐसे ही होता है, पता भी नहीं चला। और बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। तो ये इसके बाद जनाब फिर हमें ज्वाइन किया आज़ाद कश्मीर से और वसीम ख़ान ने, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। वसीम ख़ान आज़ाद कश्मीर से, सर आप कैसे हैं? और बहुत बेताबी से आपके शो का इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और सलामत रखे, आमीन आमीन। ये आज़ाद कश्मीर से हमें देखते हैं माशाल्लाह, और बहुत शुक्रिया भाई। सामिया अनवर ने हमें ज्वाइन किया, सलाम वालेकुम अस्सलाम शोभी भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह की शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से हैं, आपको खुश आमदीद। और जनाब उसके बाद सरदार कासिम अब्बासी साहब कहते हैं ज़फ़र भाई को भी सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद वसीम साहब कहते हैं अजमल साहब ज़फ़र साहब को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम भी जी। मतलब वो पहले भूल गए थे ना, इसलिए उन्होंने भी लगाया, तो जोर किस पर हुआ? भी पर। तो जनाब उसके बाद ज़फ़र साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको खुश आमदीद कहते हैं हम अजमल साहब के शो में। बहुत शुक्रिया, उनकी तरफ से खुश आमदीद। नाहिद परवीन ने हमें ज्वाइन किया, ज़फ़र हमें, वाह भाई क्या बात है, जियो नाहिद एडुकेट यूनिवर्सल स्टार क्लब से। क्या बात है, ये पता है कौन है? ये एडवोकेट तो हैं, और मैं आपको बताऊं, अगर इनको आप सुन लें गाना इनका, तो आप कहेंगे प्रोफेशनल सिंगर गा रहा है। मतलब एडुकेट जो प्रोफेशन है उनका, वो सिंगिंग शौक है। सिंगिंग शौक है, लेकिन अच्छा। यार ऐसा गाना आपने नहीं सुना होगा आप। अच्छा। नॉन प्रोफेशनल सिंगर कभी नहीं सुना होगा आपने। अच्छा, इनकी एक साहबजादी हैं, उनका नाम है सरवत जवाहर। अच्छा। आज उनकी बर्थडे भी है। अच्छा, तो आप उनको बर्थडे कहिए, विश बिल्कुल आप विश करें सर उनको। बहुत बहुत मुबारक हो सरवत साहिबा, आपको सालगिरह की बहुत मुबारकबाद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, आपकी सारी जायदाद ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह पाक आपकी फैमिली को सलामत रखे, सेहत के साथ तभी ज़िंदगी अता फरमाए। हैप्पी बर्थडे टू यू। जंगल में मंगल नहीं, वो दूसरा तेरे ही दम मैं भी दूसरा गाता हूँ। अच्छा, मैं कौन सा गाता हूँ? खुदा कभी न करे गम से हम किनार तुझे, दुआ ये देता है दिल मेरा बार बार तुझे। थोड़ा दिल डालो। क्या बात है सर, बिल्कुल। खुशी के फूल खिले जिंदगी की राहों में, हंसी चमकती रहे तेरी इन निगाहों में, मेरी नजर कभी देखे ना बेकरार तुझे, दुआ ये देता है दिल मेरा बार बार तुझे, खुदा कभी न करे
غم سے ہم کنار تجھے. بہت بہت مبارک سرور صاحب آپ کو سالگرہ کی بہت مبارک. ماشاء اللہ جی. تھا کہ دھائی صاحبہ بہت اچھا گاتی ہیں ماشاء اللہ. اگر وہ کال کریں گے تو اپنے سر سنیے گا. اور یہ سرورت جو ہے یہ ایسا گاتی ہیں کہ آپ ہل جائیں گے. کیا بات ہے سر. شبیر صاحب یقین کریں آپ ہل جائیں گے, بتا رہا ہوں میں آپ. بڑی بات ہے سر, بڑی بات ہے. ضرور دیکھیں میں کالنگ لیں گے. ہاں اگر کال آئی تو پھر آپ ہاں کال ہم لیں گے تو پھر اس میں بات کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد پھر ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جناب گاں چلیے. اور اچھا انہوں نے ناہید پروین صاحبہ کا میسیج ہے کہ ناہید آپا, سربت, سدرا اور ڈمپی. اور اس کے بعد شہلا خان کہتے ہیں السلام علیکم شعبی بھائی, نیا دن نیا شو مبارک ہو آپ کو, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیا مطلب نئے دن نیا شو؟ مطلب نئے دن میں ہو گیا نا. اچھا تاریخ نہیں شروع ہو جاتی ہے نا 12 بجے کے بعد سے, اس لیے. اور اس کے بعد پھر کہتی ہیں ساتھ والے جو مہمان ہیں ان کا نام میں بتا چکا ہوں. میرے پڑوس میں جو پڑوسی ہے نا یہ ان کا نام میں بتا چکا ہوں. یہ کون ہیں؟ یہ ساتھ والے مہمان کا نام بتا چکا ہوں, تو ذرا سا غور کر لیا کریں. تو ان کو بھی میرا سلام کہیے ہے نا. ہاں جفر کہتے جفر. ہاں بول لیا ہوں میں ایمان سے, اب پھر نہیں بتاؤں گا میں. ہاں یہ بتا رہا ہوں میں, پھر نہیں بتاؤں گا, بار بار نہیں بولوں گا کہ بھائی یہ ظفر عام ہے ظفر عام ہے. اب گلوکار ہے بھائی, گلوکار ہے, گلوکار بڑے پرانے گلوکار ہیں یہ پہلے بھی آ چکے ہیں اور ماضی میں بہت ساری فلموں میں گایا, بہت ساری فلموں میں انہوں نے, بہت ساری فلموں میں. اور ایک پرانی شروع میں نا ایک ان کی بڑی مشہور غزل تھی, وہ جو ڈرامے میں نے بھی کام کیا تھا, اس کی غزل تھی. وہ غزل تو غزل تو میں نے اتنی چلائی ریڈیو پہ, اتنی چلائی کیا بتاؤں. یہ ضروری تو نہیں میری وفاؤں کے لیے, واہ جی واہ, تو بھی دن رات جلے مجھ سے, محبت بھی کرے, یہ ضروری تو نہیں. کیا بات ہے سر. بیک گراؤنڈ بتاؤں آپ کو میں اس کے بیک گراؤنڈ کا. میں لاہور میں تھا تو مجھے ملاقات ہو گئی اچانک نبیل سے میری. سیکنڈ ملاقات تھی میری, نبیل نہیں اتنا کر, سیکنڈ ملاقات میری اس سے ہو گئی کینٹین وہاں پر پی ٹی وی پہ لاہور میں جی. تو مجھ سے کہا آپ چائے پیتے ہیں, ہم چائے پینے چلے گئے. چائے پینے گئے تو اس کی کال ہو گئی کسی پروڈیوسر کی, تو وہ نیچے چلا گیا کمرے میں نا. مجھ سے کہنا تو بیٹھ, میں انتظار کر کے میں آ رہا ہوں. میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوں, مجھے دوریت ہو رہی ہے, تو میرے ذہن سے خود بخود یہ بھی لائن آئی. کون سی لائن؟ یہ ضروری تو نہیں میری وفاؤں کے لیے, تو بھی دن رات جلے مجھ سے محبت بھی کرے. جیسے نبی لائن, میں نے کہا یار یہ میں نے لائن لکھی ہے, یار یہ تو زبردست ہے یار. میں کراچی ہے تو تنویر جمال صاحب کا فون آیا میرے پاس, کہنے کہ یار اس کا میرے کو او ایس ٹی بنا دو, ڈرامے کا نام ہے امر بیل نا, اس میں بھی تھا, ہم لوگ. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ پھر میں نے کمپوز کی اور اس کو ریاض الحق صدیقی ہے نا ایک رائٹر, انتقال ہو گیا, انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا پورا. پھر واہ, تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. کیا کلاسک یار, اس پہ بڑی سوٹ, مطلب اس کی سچویشن پہ وہ پوری جو سیریل تھی وہ اس پہ بڑا سوٹ کیا, اس نے بڑا سوٹ کیا. وہ اس کی شوٹ وغیرہ پہ ہم لوگ گڈا وڈا بھی گئے تھے, میں بھی تھا. میں جو ہے وہ پپو ہوتے تھے تم لوگ اس وقت, پپو سے ہوتے تھے ہم لوگ. محسن حسن خان, برکت صاحب تھا, فرید بیڑی, بابو بیڑی والا فرید بھی تھا, اور اس کے جو ہے وہ کیا نام, طلعت اقبال تھے, جو کینیڈا چلے گئے, آئے ہوئے ہیوسٹن میں. وہ طلعت اقبال اس میں تھے. میں اس میں جو ہے سچو بنا تھا, میں اس میں سچو بنا تھا وہ. اور وہ بڑا زبردست محسن حسن خان سے. اچھا محسن حسن خان صاحب سے پہلی بار میری ملاقات اسی میں اس کی شوٹنگ کے دوران ہوئی تھی. تو ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں یہ ایک ہمارا سین ہو رہا تھا نا وہاں پر. تو وہاں پر محسن حسن خان لیٹے ہوئے تھے, ان کی ٹانگ پہ جو پلاسٹر چڑھا ہوا تھا نا, ٹانگ پہ پلاسٹر تھا وہ جو بنا کے پورا ہوتا ہے. تو میں وہاں سے آتا ہوں, تو میرا جو ایک سین تھا وہاں پر کہ میں ان سے جو ہے ان کا بیان لینے کے لیے آتا ہوں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا, کیا ہوا. تو جیسے وہ تو تنویر نے کہا کہ یار تم ابھی بتانا نہیں, ابھی شوٹ بعد میں کرتے ہیں. تو تنویر جمال آیا وہاں پر, کہنے لگا محسن تو ان کو جانتا ہے؟ کہہ رہا نہیں یار مجھے کیا پتا, میں تو آج پہلی بار ان سے ملاقات ہو رہی ہے, اور یہ یقیناً ہمارے ڈرامے میں ساتھ ہیں, تو ہم پھر ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. اب میں کہہ رہے یہ بات نہیں, کچھ اور بات ہے. کہنے لگے تو کیا, مجھے نہیں پتا کیا بات ہے, کیا ہے. کہنے لگا یار یہ بڑی مشہور شخصیت ہے. کہہ رہا اچھا یار بہت اچھی بات ہے. تو پھر اچھی بات ہے. کہنے لگا بھائی تو جانتا ہے ان کو؟ کہہ رہا مجھے نہیں پتا یار, میں صحیح بتا کیا ہے کیا. اس نے کہا ان کا نام بتاؤ تجھے, ان کو بہت سنتا ہے تو. یار بتاتے کیا ہے کیا. کہیں گے یہ اجمل شعبی FM 100 والے.
اب یقین کرے وہ تو محسن حسن خان ایسے جمپ مار کے بیٹ سے کھڑے ہو گئے, انہوں نے اتارا پلس سے کھڑے ہو گیا ایسے گئے شوبی بھائی, شوبی بھائی آصف غزالی کے بعد آپ تھے جو ریڈیو ایف ایم کرتے تھے اس وقت, ٹھیک ہے, رات کو. اچھا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے جانتے ہو, میری ملاقاتیں میں نے آپ کے گھر پہ شو کی ہے, مجھے بھی نہیں پتا تھا. میں کہتا تھا کون ہے, اچھی آوازیں جا رہی ہے, اور اس کا کریز تھا, لوگ میں سنتا تھا, نو ڈاؤٹ. اور 7 days a week شو ہوتا تھا میرا, 12 سے 4 بجے تک ہوتا تھا, ریگولر ہوتا تھا میرا, کیونکہ نائٹ ٹرانسمیشن تو آپ کو پتا کہ ابتدا کرنے والا بھی میں ہوں شروع میں, تو 12 سے 4 ٹرانسمیشن شروع کی تھی. تو بہرحال وہ دور الگ ہی دور تھا. اچھا نہیں, ایک بات اور اس کے اندر وہ یہ کہ محسن بھائی کی بات ہوئی نا, تو میرا پہلا گانا جو ریکارڈ ہوا وہ ہمیرا چننا کے ساتھ ہوا. اچھا. اور فلم میں پہلا گانا محسن حسن خان اور ریما پر ہوا, پچھلا جو میڈم شاہیمارا نے جب مجھے بلایا تھا, وہ ان دونوں میں ریکارڈ ہوا تھا. اور اس کے بولے بڑے عجیب تھے یار. وہ کہتی ہے آ جاؤ, یہ کہہ رہی ہے, میں میری لائن آتی ہے, پھر یہاں سے میں انٹر ہوتا ہوں, میں آ پہنچا خوشبو کی طرح, سورج کی طرح میں آ پہنچا, یہ میری لائن تھی. کیا بات ہے, بہترین ہوا تھا. ویسے ایک بات بتائیں مجھے ظفر بھائی, آپ کی آواز ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آواز کو قائم رکھے, آواز آج بھی ایسی ہی ہے ماشاءاللہ, اور آپ خود بھی ماشاءاللہ ایسی ہی ہیں, خود بھی آپ لڑکے سے ہمیشہ لڑکے سے رکھتے ہیں. ویسے نہیں کرا, بس آواز صحیح ہے, تم آواز صحیح کا آواز جو ہے آواز, مطلب کیا اس کی کیا وجہ ہے یار, یہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا واقعی ریئلی, مطلب اللہ گواہ, اللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کی آواز کو سلامت رکھے. اور مطلب میں بھی لازمی عرصے سے آپ کا ہمارا ساتھ ہے, آپ کو دیکھتا رہا ہوں, 26 سال تو اسی ریڈیو پر ہو گئے مجھے, تو 26 سال تو وہ میں ماشاءاللہ آپ کی اچھی ہے, انداز وہ آپ کا وہی ہے, خوبصورت ہے کہ بیٹھ جائیں تو مطلب سماعتوں کو خود جو ہے وہ اپنی طرف. ابھی سیٹرڈے کو شو تھا میرا پرسوں, تو آپ یقین کرو مجھے کچھ لوگ سنے ہوئے تھے, مطلب تو مجھ سے کہنے لگے, انہوں نے یہی کہا میرے سے کہ ماشاءاللہ اب تک آواز ایسی ہے آپ کی, ماشاءاللہ ویسی کی ویسی بالکل جیسی تھی آپ کی آواز. کہنے کیا کھاتے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں صرف ٹھنڈا پانی نہیں پیتا, باقی چٹنی بھی کھاتا ہوں, اچار بھی کھاتا ہوں, سب کھاتا ہوں. میں نے کہا اچھا یہی پتہ مزے کی بات ہے, میں خود بھی ظفر بھائی آج تک میں کبھی کوئی یہ نہیں کہ جی وہ یہ زیادہ تری نہیں کھانی, زیادہ کھٹا نہیں کھانا, زیادہ میٹھا نہیں کھانا, زیادہ ٹھنڈا, میں بھی سب کچھ پیتا ہوں, ٹھنڈا پانی میں ٹھنڈا, یہ کہ میں خود ٹھنڈا پانی سے کہ جب کوئی چکنائی والی چیز ہے اس پہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتا, یا زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ میں سادہ پانی پیتا ہوں. پتہ کیا کرتی ہیں, مجھ سے کہتے ہیں آپ سب کچھ کھائیں, بسم اللہ پڑھ کے پھونکتی کہتے کھائیں آپ. حقیقت ہے, اور حقیقت نہیں ہوتا واقعی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب اللہ کا کلام ہے, اللہ ہے, تو پھر کیا ہے, کچھ نہیں, بس سب کچھ ہے. وہ جب تک وہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, جب وہ چاہے گا تو کچھ بھی کر لیں, بالکل ایسا ہی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, پھر کچھ نہیں ہو سکتا, پھر تو جو ہونا وہ ہونا ہے. تو یہ بڑا واقعی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں خود بھی بڑی سب چیز جو جہاں مل جائے میں کہتا ہوں یار سے, وہ کہتے ہیں یار شوبی بھائی آپ یہ تو نہیں کھائیں گے یار, آپ کا تو آواز, میں نے کہا بھائی کس نے کہا نہیں کھاؤں گا یار, ایسی کون سی بات ہے یار. آپ وہ سمجھتے ہیں نا کہ یار تو آواز کا کام ہے, تو یہ کیسے کریں آپ کی تو زندگی. میں نے کہا بھائی میری زندگی گزر میں سب کچھ کھاتا ہوں, کچھ نہیں چھوڑتا, لکڑ ہضم پتھر ہضم سب. بسم اللہ پڑھتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ پہ چھوڑتے ہیں, اور بس. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بات بنائے رکھے. وہ کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, تو یہ بس. اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل. چلے جی ہم کہیں سے کہیں آگے, ہم ذرا میسیجز کو پورا کرتے ہیں, پھر یہ گفتگو ایسی چلتی رہے گی ہماری. اور سلیم احمد صدیقی صاحب کو جانتے ہوں گے, ہمارے بڑے سینئر ججز شوبز کے حوالے سے. سلیم بھائی جو ہے وہ بھی اس وقت ہمیں روزانہ میرا شو جب ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں, مجھے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. تو بالکل وہ سن رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. اور انہوں نے میسیج لکھا ہے جناب کہ رکھا ہے بھائی, کہتے ہیں مسٹر اجمل خان شوبی صاحب نائس سے ماشاءاللہ سدا خوش اور سلامت رہیں اور نظر بد سے ہمیشہ اللہ محفوظ رکھے, آمین. گاڈ بلیس یو اینڈ یور اسٹاف, تھینک یو, جزاک اللہ جی. اس کے بعد کہتے ہیں وسیم خان کہتے ہیں اجمل صاحب بہت ہی خوبصورت شو ہے آپ کا ماشاءاللہ, جزاک اللہ جی. اور عابد سلطان اس وقت ہمیں دیکھے گا. السلام علیکم اجمل بھائی, کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر جی. عابد صاحب میں بالکل ٹھیک ٹھاک, امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. اور شیلا خان کہتے ہیں سب لسنرز کو میرا سلام. اور اس کے بعد سلمان بھٹی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ جی, ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سب کی دعاؤں سے اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک کا ول اینڈ گڈ اینڈ گارڈن. اور آپ کا شو بہت زبردست ہے ماشاءاللہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ سلمان بھٹی, بہت شکریہ آپ کا. اور شیخ مراد علی کہتے ہیں السلام علیکم آپ کو اور ظفر بھائی کو سلام جی. وعلیکم السلام. اور ظفر بھائی تھوڑا سا آگے ہو جائے, سیٹ کرسی آگے کر لیں ذرا سی. اور
थोड़ी सी आगे गाँ कर लें ताकि अब आप पीछे टेक लगा ले बेच ताकि आवाज़ थोड़ी सी और अच्छी आवाज़ आ जाएगी। ठीक है, माइक सही है पर सही है बस ज़रा से बस ठीक है। अच्छा उसके बाद बुशरा अहमद ने लाहौर से मैं ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद नाहिद परवीन कहती है नाहिद आपा सरबत सिदरा एंड और उसके बाद से फिर बुशरा अहमद कहती हैं गेस्ट को भी सलाम। ये नाहिद सिदरा सिद USC से ये क्या है? यूनिवर्सल स्टार। अच्छा ये तो पहले पूरा हम पढ़ चुके हैं। अच्छा ये तो इतना शॉर्ट लिखने अभी क्यों गए आप? पता क्यों भेजा इन्होंने भाई क्यों? चलिए ठीक है भेजे अभी नहीं कुछ कॉल आने दें, कोई कॉल करें, बोले कॉल करें ये लोग गाना सुनना। अभी हम कॉल लेते हैं, अभी कॉल लेंगे ज़रा सा ये थोड़ा सा ये हम मैसेजों को ज़रा शामिल कर लें जो अभी लोगों के आ चुके हैं। बुशरा अहमद कहती हैं जी गेस्ट को भी सलाम और बहुत सारी दुआएं जी। और उसके बाद सलीम सिद्दीकी साहब कहते हैं मिस्टर ज़फ़र आमिर साहब को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सलामत रखे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सरदार कासिम हुसैन बहुत शुक्रिया। और इन्होंने जो है वो जनाब अपने दोस्त को टैग किया है और उसके बाद मेंशन किया है। जनाब आबिद सुल्तान साहब कहते हैं माशाल्लाह जी लुकिंग वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सैयद शायान मंसूर अस्सलाम वालेकुम सर आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, गुड एंड गार्डन। और जुफैर एस खान कहते हैं सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं नैनुल रज़ा फ्रॉम कराची जी, नैनुल रज़ा फ्रॉम कराची। मैं समझा नैयर का फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया। नैयर तो सो रहा होगा है ना? मैं बड़ा समझा एकदम, मैंने कहा शायद नैयर रज़ा नहीं अभी जाग रहा होगा। जाग तो रहा होगा मगर उससे खबर नहीं पहुंची होगी, देखा नहीं होगा उसने, वरना फेसबुक पे तो लगा है, खबर नहीं पहुंची होगी। और बुशरा में कहती है खुशी और आबाद रहें, आमीन जज़ाकल्लाह जी। और सरदार कासिम अब्बासी कहते हैं आज 4 चांद लग गए प्रोग्राम को, तो पहले एक भी चांद नहीं था यार, ये कौन सी बात हो गई यार? देखो ये भी मुंह देखी मोहब्बत है यार, ये भी देखो यार। और आप सुल्तान कहते हैं माशाल्लाह ज़फ़र भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद सरदार कासिम राजा इज़्ज़त को इन्होंने जो है मेंशन किया है। बिल्कुल राजा इज़्ज़त साहब आ जाए, आप भी आ जाए क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। और सरदार फरहान अरशद आपको वेलकम कहेंगे। शायान मंसूर माशाल्लाह आपका शो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत शुक्रिया। और नाहिद परवीन जनाब क्या कहती हैं ये आप अब मैं इसमें क्या बोलूँ, बार बार सारे नाम वही लिख के नाहिद साहब हमें भेजे, नाहिद साहब भेज रहे हैं या कोई और भेज रहा है, बच्चा भेज रहा है, कोई बार बार नाम वही ना। तो मैं ये वो शख्सियात हैं जिनसे आप बात करेंगे ना तो आपको इतना लुत्फ आएगा मैं बता नहीं सकता सर। मगर एक ही जैसे मैसेज बार बार कहा कितने पढ़ूंगा सर, ये ना करें भाई, जैसे मैसेज चेंज करें। हाँ वही तो। और उसके बाद फिर जनाब हम थोड़ा आगे आते हैं और अभी जो है इसके बाद वक्त जो है वो 1:50 हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। उसके बाद जो है ज़रा सा मैसेज का सिलसिला बिल्कुल हमारा चल ही रहा है अभी। और वैसे मैं बताता चलूँ कि कॉल के लिए आप जब हमें प्रोग्राम में हमारे कॉल करेंगे 111 हमारी प्रोग्राम की जो है वो कॉलिंग जो लाइन है वो ये है 111 यानी कि 111 पर आप हमें कॉल करेंगे। और अगर आप मोबाइल से कॉल करेंगे तो पहले आप 021 मिलाएंगे और उसके बाद फिर ये नंबर मिलाएंगे। अगर आप लैंडलाइन से करेंगे तो फिर सिंपल सा यही नंबर होगा, फिर तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल से ये नंबर आपने डायल करना है 111 ठीक है। ये हमारी कॉलिंग का सिलसिला है। और इसके साथ साथ कुछ मैसेजेस जो रह गए थे वो मैं सोच रहा हूँ कि शामिल कर दूँ। और जनाब नैयर जैदी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आ गए भैया आ गए। नैयर जैदी साहब कहते हैं वाह वाह बोथ ऑफ यू जी, क्या बात है सर, देख लें आ गया है। और उसके बाद नैयर रज़ा जैदी नाहिद कह रही हैं जी, नाहिद साहबा के नैयर रज़ा आ गए जी, देख लें भी हमने, वो कहते हैं तुमने दी आवाज़ 9 में आ गया है, क्या बात है। देख लें फिर भाई नैयर साहब, आप देख लें, आपको भूलते नहीं कभी भी हम, आप बेशक भूल जाते हैं, हम नहीं भूलते आपको कभी भी। हम कहते हैं कि बिल्कुल जी हमारे साथ साथ होने चाहिए, हमारे पुराने दोस्त हैं माशाल्लाह। यह अलग बात है कि आपको संग लग गया है, हम माशाल्लाह नहीं लगे, बड़े हो गए, थोड़े बड़े हो गए। अच्छा तो फिर तो ये तो अच्छा, बचपन में सब इससे ये पूछते थे बड़े होकर क्या बनोगे, अभी क्या बना है बड़े होकर? कहता था बड़ा बनूंगा। नहीं इस वक्त तो दूल्हा बनने का। अच्छा तो अभी दूल्हा बन गया, बड़ा होगी? 3 दफा बन गया माशाल्लाह।
کیا بات ہے. اور جناب اس کے بعد جو ہے حسین احمد کہتے ظفر رامے صاحب کو حسین پراچا کی جانب سے سلام جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور عامر اقبال تھینک یو ویری مچ. عامر اقبال کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، جزاک اللہ، خوش رہیں عامر. اور اس کے بعد جناب معظمہ ارجمن نے ہمیں جوائن کیا. میں یونیورسل اسٹار کلب سے معظمہ ارجمن، کیا بات ہے ظفر رامے صاحب، چھا گئے جی آپ. چلے جی گڈ جی، موگم میں خوش ہوا جی، بہت شکریہ موگم میں خوش ہوا جی. اور اس کے بعد پھر جناب سلیم بھائی، بہت شکریہ آپ کا سلیم بھائی، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ محمد فاروق، یہ فاروق شاہین. اچھا فاروق شاہین، فاروق بھائی السلام علیکم. ہاں وہی، ہاں سمجھ گیا جی. یہ بھی کبھی کبھی ہمیں دیکھ اچھے اچھا، بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الفاظ کا چناؤ کہتے ہیں آج ماشاء اللہ جی. آج ظفر بھائی مہمان ہیں، بہت زبردست جی، بہت ماشاء اللہ جی. بالکل، بہت شکریہ فاروق بھائی، تھینک یو ویری مچ. یار فاروق کبھی کبھی ہمیں دیکھتا ہے اچھا، اور پھر پتہ ہے جو اپنے پرانے دوست اپنے دیکھ رہے ہوتے بڑا مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور جناب اس کے بعد پھر سردار قاسم واسی سر، آپ سے بہت پیار ہے شوبی صاحب. ظفر صاحب مہمان ہیں، تھوڑا پیار تو بنتا ہے نا ان کے لیے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بھوربن پہ ہمارے لسنر ہیں، بھوربن مریض ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ اتنی محبت، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو مہمان ہے نا ظفر بھائی، ان کے لیے تو اتنی محبت ہونی چاہیے. مہمان ہے نا، مہمان نواز ہیں یہ لوگ. نہیں یار زیادی کہتے ہیں رضا مت کھولو. ابے کیا کھولو بھائی، بول لکھے تو یہ بولنا، پھر یہ کھولو کیوں لکھ رہا ہے، یہ بولو لکھ رہا ہوگا اصل میں، بالکل وہ کھل گیا. ہاں یہ تو اس طرح کرتے رہتے ہیں، شروع سے کرتے ہیں یار. اندر کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ ہوتا ہے، ان کے دل سے کچھ ہوتی ہے بات. مریم امین موتی والا کا میسج. السلام علیکم ظفر رامے، اور کیا حال ہے 2 سال ہو گئے ملاقات کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریم کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں 2 سال ہو گئے تقریباً. بالکل صحیح، آپ کو یاد ہے بھائی، بڑی بات ہے. دیکھیں بھائی، اور فوراً کو دیکھیں، یہاں سے یہ آسانی ہوتی ہے. فرحان الدین السلام علیکم شوبی سر، اور السلام علیکم پاکستان. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ بہت شکریہ. اور عابد سلطان کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت مزہ آ رہا ہے ظفر بھائی، دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں آج بھائی. جی بہت شکریہ، تھینک یو جی. اور اس کے بعد اب یوں کرتے ہیں کہ تھوڑی سی بات. اچھا تبسم انصاری نے ہمیں جوائن کیا. دوبارہ نام بتائیے گا مہمان کا. ہمارے مہمان کا نام ہے ظفر رامے صاحب. ظفر رامے صاحب جو ہے وہ ماشاء اللہ ZFARMRAMAY، ظفر رامے. ظفر رامے، مریم رامے، حنیف رامے، اور اب یہ ظفر رامے، پھر ظفر رامے. بالکل. اب یہ مطلب ان راموں سے ان کا تعلق کہیں نہ کہیں تو ہوگا. بالکل، جب رامے ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا. بالکل. مریم رامے تو بڑی اچھی گلوکارہ تھی. ہاں بہت اچھی، بہت اچھی. ان کی بیٹی تھی وہ کینیڈا میں. ہاں وہ بھائی، وہ بھی بڑے اچھے گانے گائے اس نے ماضی میں، بڑے اچھے. کیسٹ کے دور میں وہ بڑا تھا جب کیسٹوں میں آتا تھا. اور سرور جواہر کا میسج بھی آ گیا ہے. اور یقین کریں آپ کی بات سن کے حیدرآباد جاتے جاتے واپس آ گئے میں وہ بھی جوتے پہنتے وہ بھی جوتے پہنتے یہ آپ سمجھو گے نہیں بات، پتہ نہیں. اب یہ تو آپ ہی بتائیں گے مجھے، کیا آپ نہیں سمجھو گے. یہ تو کوئی کوڈ ورڈ ہے یہ. ہاں کوڈ ورڈ نہیں ہے یہ. اصل میں جا رہا تھا ایک دفعہ، یہ ایک گروپ ہے یونیورسٹی اسٹار کلب، خالد اظہر صاحب ہے ایجوکیٹ، ان کا گروپ ہے یہ، فاؤنڈر وہ ہے اس کے. اچھا. تو میں ایک دن حیدرآباد جا رہا تھا، میں نے راستے سے میسج کیا ان کو گروپ میں کہ میں حیدرآباد جا رہا ہوں اس وقت، اور شو پہ ان شاء اللہ تعالیٰ تو آپ لوگ دعا کیجیے گا، اچھا شو ہے. سب نے مجھے وہاں پر نیک خواہشات کا اظہار کیا آپ نے. لیکن پتہ نہیں جوتی کی بات کہاں سے آ گئی. تو یہ جو سربت ہے نا، یہ میری جو ٹون ہے نا، ٹون تو نہیں کہیں گے اس کا آپ، لیکن میرے جو اسٹائل ہے بولنے کا، یہ بالکل ویسا بولتی ہیں. اچھا گڈ. ٹیلنٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، یقین کریں آپ. یہ میرے انداز سے بولا انہوں نے، اور جوتے کے لے گیا. پھر جب سے جوتا کنٹینیو چل رہا ہے. کیا بات ہے. لیجیے جی، ہانی خان بھی پہنچ چکے ہیں. کہتے ہیں گریٹ آر جے اینڈ گریٹ سنگر. کیا بات ہے ہانی صاحب، السلام علیکم. اور جناب اس کے بعد پھر کتھے گیا دل لا کے میسج بہت سارے آگے پیچھے آ رہے ہیں اس وقت. بہت سارے لوگ جو ہے اس وقت جو
اور اچھا جناب سردار قاسم وہ کہتے ہیں کہ ایک غزل ہو جائے اگر شعبی بھائی تو میرے خیال میں ویسے ہونا چاہیے کچھ ایک تھوڑا سا گنگنائیں کوئی اچھی سی غزل کوئی ذرا پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو یہی رہے گا. اب تو ہمارا تو یہی سلسلہ ہے بات چل نکلی اب دیکھیں کہاں تک پہنچے نا یہ بس یہ رہے گا سلسلہ. اب کہ ہم بچھڑے نہیں وہ پتہ نہیں کچھ گڑبڑ آ تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی. ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی. یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید اب نہ وہ میں ہوں نہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے فراز. جیسے دو سائے تمنا کے سرابوں میں ملے. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید. کیا بات ہے سر واہ 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 زبردست جی زبردست تھینک یو زبردست جی بہت خوب بہت واہ 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 مزہ آ گیا جی. اور واقعی جو ہے اب پتہ ہے اس میں تو یہی بات ہے. اچھا بازا بھی نہیں ہے ہاں کچھ بھی ریدم بھی اس کے باوجود اگر بندہ گائے تو پھر تو بات یہی بات پھر اللہ نے یہ فن تو آپ کو دیا نا الحمدللہ. اور یہ تو پھر یہ بھی مجھے پتہ ہے یہ بھی بڑی عادت مجھے بس میں بار بار نبیل کا نام لیتا ہوں اس لیے کہ مجھے لاہور میں جب میں تھا نا مجھے جہاں بھی لے آتا تھا وہ انٹروڈیوس کرا کے مجھ سے کہتا تھا گانا سنے اس کا اور مجھ سے شروع ہو جائے واہ واہ بغیر میوزک کے. اچھا یہ مزے کی بات بھی یہی تو مزے کی بات ہے وہاں سے یہی تو بات ہے. اور بات پھر پتہ کیا میں کہ تو فنکار وہی ہے جو جہاں ہو جیسے جو ماحول ہو اسی میں ڈل جائے. اب یہ نہیں یار یہاں نہ باجا بھی نہیں یار اتنا تو کی بورڈ بھی نہیں ہے ادھر تو ریدم بھی نہیں ہے. میں نے کبھی یہ بھی زندگی میں نہیں کہا کہ میرا گلا خراب ہے کبھی نہیں کہا. جب میں شو میں آ گیا ہوں تو مجھے کیوں لوگ کہیں گے بھائی کیوں آئے پھر نہ آتے نہیں یار بالکل صحیح بات ہے. میں نے کبھی نہیں کہا مجھے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ 4 گھنٹے میں گاتا ہوں الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ اللہ کا کرم ہے یہ واقعی اصل میں ساری باتیں جو ہے نیت کی ہوتی ہیں بے شک. بس وہ سب کے لیے اچھا سوچیں آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. وہی بات ہے بس جب اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا نا. میسج پڑھو میسج بالکل پڑھتے ہیں جناب بالکل میسج پڑھتے ہیں. حسین احمد صاحب کا میسج آ گیا. ظفر احمد صاحب 2 لائن کاغذ کی کشتی جو ہے وہ سنا دیں اور کیونکہ جی سنا دیں چلے سنا دیں. یہ تو محل کڑی دھوپ میں اپنے گھر سے نکلنا بارش کا پانی. بہت شکریہ 2 نمبر تالیوں کے لیے آپ کا بہت شکریہ. سر ہمارے آڈینس اسے سو رہے تھے ابھی ایک دم جاگے ہوئے ظفر بھائی آئے ہوئے اور سارے ایک ساتھ جاگ گئے سب ایک ساتھ جاگے ہوئے. بھائی واہ 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 میں نے صحیح کہا نا آج کیا پروگرام گئے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ. واہ 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 زبردست جی. وسیم خان آزاد کشمیر ظفر صاحب واہ واہ کیا سریلی آواز ہے ماشاءاللہ. اجمل صاحب ظفر صاحب نے تو شو میں رونق دوبالا کرتی ہے. کیا بات ہے. اللہ پاک ان کی آواز کو ہمیشہ ایسا ہی رکھے اور آپ کے شو میں شامل ہوتے رہیں. بہت مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ جی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. بہت بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ظفر احمد صاحب کی آواز میں نے بھی شروع میں جیسے کہا تھا شروع میں آپ نے شاید سنا یا ہو سکتا ہے آپ نے دیر سے جوائن کیا ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے
माशाल्लाह से ज़फ़र भाई से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना ताल्लुक़ है माशाल्लाह, एक फैमिली वाला ताल्लुक़ है माशाल्लाह हमारा। और बहुत अल्लाह ताला ने जो आवाज़ इनको दी है वो आज तक आवाज़ माशाल्लाह ऐसी सुनता आ रहा हूँ इसमें, और अल्लाह सलामत रखे, वाकई ऐसी आवाज़ है। और लोग इनकी आवाज़ को, इनको देखे न देखे, कहीं से भी ये सुर थोड़ा सा अलाप ज़रा सा लोग के ज़फ़रनामे हैं, तो ये माशाल्लाह एक अल्लाह ताला ने इनको ऐसा फन दिया है, और ये अल्लाह की तरफ से इनाम है बेशक। और हुसैन अहमद कहते हैं कि बहुत शुक्रिया। चले यूँ करते हैं कि हम 11111 पर आपसे गुजारिश है कि एक तो बहुत ही मुख्तसर सी बात करनी, ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करेंगे ताकि बहुत सारे लोग पहले करने तो दो। नहीं कॉल करेंगे, मैं कोशिश कि वो मैं पता मैं कॉल लेता नहीं हूँ। मुझे एक दफ़ा तकरीब में बुलाया है, तो खानलिंग की कंपेयर जो करनी थी, कह लें भाई देखिए आई और दो लाइनें बस बोलिए, इससे ज़्यादा ना बोलिए। मैंने पता क्या किया, मैं गया, मैंने खातिन होता था अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़, बस 2 लाइनें हो गई। मैं आ गया, 2 लाइनें हो गई, ख़त्म। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। तो असल में हमारे प्रोग्राम में वो यहाँ पैनल मेरे पास है, वो तो मेरे हाथ में भी वैसे भी, मगर मैं वो अच्छा नहीं लगता, मगर इसलिए कि क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में पता ज़फ़र भाई कॉल लेता नहीं हूँ, मैं कॉल लेता हूँ, वरना मैं कॉल लेता ही नहीं हूँ प्रोग्राम में। अच्छा। ये मेरा एक सिस्टम है, मैंने अपना सिस्टम बना रखा है। मैं जब अकेला प्रोग्राम कर रहा होता हूँ तो मैं कॉल लेता ही नहीं हूँ, अच्छे अकेला होता है बिल्कुल होता है, सही। मगर जब गेस्ट होते हैं तो फिर मैं कॉल लेकिन बहुत बड़ी बात है यार, बगैर कॉल लिए, बगैर किसी कुछ किए इतना बोलना। मैं अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ से अल्लाह का शुक्र है। बस जब गेस्ट होते तो फिर मैं कॉल लेता हूँ ताकि लोगों का एक राब्ता रहे, और गेस्ट हमारे साथ बैठे तो लाज़मी बिल्कुल। ये करते कि हम हेलो 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 नहीं है, लाइन पर नहीं है कोई, मेरे ख्याल कुछ लाइन का मसला है। हेलो हेलो हेलो, 1 सेकंड जी, 1 सेकंड। हेलो हेलो हाय 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 देखो यार ये बगल में बच्चा वो हेलो 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 ये वाली ये है 8 नंबर है। हेलो 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 बात करनी मुझे मुश्किल असल में भी कुछ वो देख रहे थे ना, तो कुछ ऐसी हेलो तो न थी जैसी अब है तेरी महफिल। हेलो चलो जी, मेरे ख्याल हम ज़रा सा देखते हैं जब तक यूँ करते हैं कि ज़फ़र भाई से जो है वो हम एक गज़ल सुनते हैं, कोई अच्छी गज़ल सुनाएं जब तक कि वो ज़रा लाइन को देखें। मेरे ख्याल में कुछ मैं सुनाता हूँ जी जी जनाब। वक्त जो है वो 2 बज के तकरीबन आ चुके हैं, और सरदार कासिम कहते हैं बेशक अल्लाह ने ज़फ़र भाई को बहुत ज़बरदस्त आवाज़ से नवाजा। अल्लाह शोबी साहब आपको और ज़फ़र भाई को सलामत रखे, आमीन जी आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सरदार कासिम अब्बासी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और जी भाई ऐसे भी है मेरे क्या बात, वाह वाह। जिंदगी की राह में जब मिले तो यूं मिले
جیسے جانتے نہیں، جیسے جانتے نہیں، بارہا یہ سوچ کر ہم کو آ گئی ہنسی، حسن کے مزاج میں کیوں ہے اتنی برہمی، آپ ہی بتائیے، ہم تو جانتے نہیں، لوگ ہار کر بھی کیوں ہار مانتے نہیں، کچھ تو منہ سے بولیے، آپ کھو گئے کہاں، ایسے بھی ہے مہرباں زندگی کی راہ میں، جب ملے تو یوں ملے جیسے جانتے نہیں، جیسے جانتے نہیں، جان بوجھ کر بنے جو کسی سے اجنبی، ایسے دوست سے بھلا کیا گلہ کرے کوئی، اس نظر میں آج بھی ویسا ہی غرور ہے، دوسروں کے درد سے بھی وہ آج دور ہے، توڑ کر کسی کا دل ہو رہے ہیں شادماں، ایسے بھی ہے مہرباں زندگی کی راہ میں، جب ملے تو یوں ملے جیسے جانتے نہیں، جیسے جانتے نہیں، جیسے جانتے نہیں۔ بہت شکریہ۔ جی جناب، یہ دیکھیں خوبصورتی ایک کیوں کرتے کہ ایک بار پھر ہم ٹرائی کرتے ہیں ذرا سا اپنی لائن پر دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ فون لائن پر۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، اصل میں تھوڑا سا ہمارے بھی کچھ ٹیکنیکل ایشو چل رہے ہیں آپ کے آنے سے پہلے، تو ذرا سا بس اسی وجہ سے۔ ہلو ہلو، کوئی تو ہے، کوئی تو ہے، کوئی تو ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ایسے بھی ہے مہرباں۔ گانا لگا دو پھر چیک کر لیں۔ یہ کر لو، گانے سے تو کہانی خراب ہو جائے گی، چھوٹا گانا لگا دو، لگا دینا پیچھے میں۔ گانا نہیں لگا دو، میرا گانا لگا دو نا کوئی یار، گانا نکالنا پڑے گا نا، کہاں پہ سارے انجین گانے انڈین کو پڑے گا، ہاں نہیں سائڈ پہ بیک گراؤنڈ نہیں لگا دو بھائی۔ فی الحال بیک گراؤنڈ
चलो मैं निकाला तो नहीं तो कारों के निकाल दो कौन है ये कहाँ की ये कहाँ फोन नहीं होगा तो ये फोन ये है फोन लिखा हुआ माइक नहीं आता तो यार जैसे किताबें कॉल लेके फोन आ रहा है इसको बता इसको देख लेगा यार क्या मना किया क्या बोलती है अबे किसी और उसमें लगा के देखो फोन का किसी और में लगा लो फोन इधर से तो कुछ नहीं निकाला खोली तो थी इसमें ऑक्स ऑक्स खोल के देखो ऑक्स पूरी ऑक्स कड़ी चीज करके देखिए ऑक्स खोलो ऑक्स ऑक्स देखो ऑक्स ये तो नहीं निकाला इधर से खोला था ऑक्स को खोल के देखिए ऑक्स को खोलो ऑक्स का बंद करनी पड़ती है अच्छी लगी तो कॉल की कॉल लेके चल छोड़ यार फिर बोलते नहीं मेरे को लग रहा है इन्होंने कुछ उसके पीछे से से कुछ करके थोड़ी ना सिर्फ शॉर्टेज चेक कर रहे थे केबल निकाली नहीं कुछ खुला हुआ भी है कि ब्लैंक जा रहा है नहीं तेरा वो चिपका गया भाई गाना लगा तो बोला गाना लगा बैकग्राउंड चल रहा था मैं बैकग्राउंड लगा दे तो खत्म हो गया वो अपनी बात है चल भी नहीं थी बैकग्राउंड ये फिर किया तुमने अब देख देखो ये फिर हाँ दवाई अब आएगा भाई कौन भाई
چھوڑ جانا ارے یار کال کر لائن بیٹھا وہاں سے کچھ ہو گیا وہ کچھ شارٹ ہو گیا دوسرا لمبا کام ہو گیا ہاں لمبا کام ہوگا چھوڑ نا ہٹ جاؤ چھوڑ چھوٹا کیونکہ ٹائم لگ جائے گا بول دینا یار کہ ہاں کوئی پرابلم ہو گئی ہاں وہ بندہ وہ مکسر میں پکا کر رہا ہے چھوٹے موٹے ہاں بیٹا بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کال چھوڑ دیں ہاں چھوڑ رہے ہیں چھوڑ رہے چیزیں آ ہیں رہے ہیں بیٹا لوگ کیا وہ خود ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ ٹائم اس میں ضائع ہو جائے گا وہ ابھی کر دیں گے ہاں ہاں بالکل بیٹا آئی سی کی چھوٹی سی کوئی پیشنٹ کو آئی سی تھوڑا سا آگے ٹھیک ہے سر تھوڑا سا آگے ہو جائیں اوکے 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 ہوگی آج میری شادی کی سالگرہ تھی اچھا ہمیں کیا بات ہے ذرا میں ابھی بتائیں مبارکباد دے دوں ان کی پسند گانا ڈال دوں گا جی السلام علیکم کون سا وہ سناتا ہوں سنا وہ اصل میں لائیو کال نہیں آ رہی ہے ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی تھوڑی سی آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن. جی جناب کیا کریں کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے لائیو شو میں بس وہ اچانک جو ہے حالانکہ کالنگ کا سلسلہ پہلے جو شو میں ہوا بھی ہے مگر وہ اچانک تو ظفر بھائی جب آئے جب تھوڑی سی ٹیکنیکل کچھ پرابلم چل رہی تھی اچانک جو ہو جاتی ہے تو لائیو شو میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس لیے بہرحال جی ہم کالنگ کا سلسلہ جو وہ تو برخاست کرتے ہیں اور مؤخر کرتے ہیں اس سلسلے کو. اسمبلی میں ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور اب ہم اپنے آ جاتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب کیونکہ وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ذرا کچھ زیادہ پھر اس حساب سے ورنہ زیادہ گزر جائے گا اور پھر بس کال کے چکر میں رہ جائیں گے اور ویسے وقت بڑا مختصر ہے. تو خوش آمدید ایک بار پھر آپ سب کو اور رامز صاحب اور ظفر بھائی سوری کیا کریں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کوئی بات نہیں ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو ماشاءاللہ دوسرا کہ آج جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ کہ ظفر بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. یہ بڑا ایک کہتے بڑی زبردست سی بات ہو گئی ہے کہ آج ظفر رامز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور بھابھی ہمیں اس وقت سن بھی رہی ہیں دیکھ بھی رہی ہیں اور وہ وہاں یہ یہاں تو کیا زبردست بات ہے. اور میں اس موقع پر کہوں گا کہ آج ظفر بھائی آپ کی شادی کی سالگرہ ماشاء اللہ تھے جی بالکل اور آپ کو بھابھی آپ کو خاص طور پہ میری جانب سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے اور ظفر بھائی آپ کو ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کی جو ہے شادی کی اینیورسری آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح شاد و آباد رکھے اسی طرح ہمیشہ مسکراتے رہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جو ہے اسی طرح زندگی کے سفر پر چلتے رہیں اور اسی طرح گنگناتے رہیں مسکراتے رہیں کھلکھلاتے رہیں چہچہاتے رہیں لہلاتے رہیں. ہماری سب کی بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. میں چاہوں گا کہ خوبصورت رقم جو ہے وہ آپ کی جو دل سے نکلنا چاہیے جو بھابھی کو نام کریں. اب دیکھیں ذرا سب لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس پر. میری وائف کو یہ گانا پسند ہے. اچھا گاتا ہوں اکثر. کیا بات ہے زبردست سر پھر تو مزے کی بات ہے پھر جی. میری زندگی بھر تیرا پیار کم نہ ہوگا تجھے بھول جاؤں مجھ سے کبھی یہ ستم نہ ہوگا میرے دل سے زندگی بھر تیرا پیار کم نہ ہوگا مجھے اپنے ساتھ لے کر میرا دل جہاں بھی جائے تیرے ساتھ ساتھ ہوں گے میری چاہتوں کے سائے جو اٹھے کسی کی جانب
وہ میرا قدم نہ ہوگا. تجھے بھول جاؤں مجھ سے کبھی یہ ستم نہ ہوگا. میرے دل سے زندگی بھر تیرا پیار کم نہ ہوگا. جو چراغ بجھ گیا تھا تیرے پیار نے جلایا. وہ خوشی بہت بڑی ہے جسے کھو کے میں نے پایا. میرے پاس جو رہے تو مجھے کوئی غم نہ ہوگا. تجھے بھول جاؤں مجھ سے کبھی یہ ستم نہ ہوگا. میرے دل سے زندگی بھر تیرا پیار کم نہ ہوگا. واہ سر، واہ 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 واہ، زبردست. میں ہمیشہ اس کے لیے ہم جو Thank you so خود much. کلیپ کرتے ہیں ماشاء اللہ. بہت شکریہ، بہت زبردست، شکریہ. واہ واہ. اور واقعی اس میں وہ ساری فیلنگز موجود ہیں. ہاں بالکل. لیکن ایک شعر مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس میں، جو چراغ بجھ گیا تیرے پیار نے جلایا. چراغ اب یہ بجھا ہی نہیں تھا نہیں یار. تو اس سے پہلے کوئی چراغ ہوگا نا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں باقی ذرا غور کیجیے گا، اس شعر پر غور کیجیے گا کہ جو چراغ بجھ گیا تھا تیرے پیار نے جلایا، مطلب پہلے کوئی کہانی تھی. ایک نہیں تھی، بہت ساری تھیں. وہ سارے چراغ بجھ گئے. تیری یاد آ گئی. جو چراغ بجھ گئے تھے تیرے پیار نے جلایا. جلائے. ہاں جلائے. جو چراغ بجھ گئے تھے، لمبی لسٹ تھی. اور پھر آخر میں جو ایک ہی ٹاپ پر ایک ہی نام آیا اور لسٹ سارے غائب ہو گئے. آئے آئے. ہاں، کیا بات ہے. زبردست بھائی. ہماری ونس اگین بہت ساری دعائیں ظفر بھائی آپ کے لیے، آمین، بھابھی آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک سلامت رکھے، جزاک اللہ. خوش رہیں. اور بس میں آپ سب سے معذرت چاہوں گا کیونکہ میں نے یقیناً جو ہے میری کوشش تھی کہ لائیو کال پہ بات ہوتی، مگر کیا کریں کبھی کبھی اب ٹیکنیکل جو ایشوز اچانک کچھ ہو جائیں ہاں، تو وہ تو کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ وہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ساری ہیں، مسائل اچانک کچھ آئی سیز کا مسئلہ آج کل تو ہوتے، ذرا سی آئی سی ایک سیکنڈ میں غائب ہو جاتی، پتہ نہیں چلتا کہ ساؤنڈ غائب ہو جاتے ہیں. تو ابھی بھی تھوڑی سی پرابلم تھی، مگر میں نے اس پرابلم کو تھوڑا سالو کروا کے اس پروگرام سے پہلے ظفر بھائی نے دیکھا جب آئے تھے تو ہمارے کام ہو رہا تھا، اس مزدور لگے ہوئے تھے. وہ سب ہمارے جو ہے ماشاء اللہ ہمارے ہیڈ جو ٹیکنیکل ہیڈ وہ بھی لگے ہوئے تھے اور سب لگے تھے، مگر ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو بہرحال کوئی بات نہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اور آ جاتے ہیں کچھ میسیج کی جانب آ جاتے ہیں. ناہید پروین کا میسیج، واہ واہ کیا بات ہے، مزہ آ گیا جی. بہت شکریہ. اور بہت ساری کلپ انہوں نے بھیجی ہے. وسیم خان نے آزاد کشمیر سے، اجمل صاحب شکریہ، رابطہ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا. ظفر صاحب کو شادی کے سالگرہ بہت مبارک ہو ہم سب دوستوں کی طرف سے جی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اس کے بعد شمائلہ شفیق کہتی ہیں واہ 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 کیا بات ہے. اور شمائلہ کہتی ہیں زبردست جی، تھینک یو. عابد سلطان صاحب کہتے ہیں واہ واہ نائس وائس، درد بہت ہے ظفر بھائی. اب یہ مطلب یہ میری بات سمجھ میں آج تک نہیں ہے، کہتے یار ان کے گلے میں بڑا درد ہے یار. مطلب یہ تو اگر درد ہوتا تو بیچارہ جس کے گلے میں درد ہو گائے گا کیسے، وہ بولے گا کیسے. کہتے یار ان کے گلے میں یار بے پناہ درد ہے. مجھے تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار بڑا درد ہے تمہارے. میں نے ہاں بہت شدید ہے، 3-4 دن ہو گئے، 5 دن کا مسئلہ. تو یہ درد سے جملہ میری سمجھ میں آج تک جملہ نہیں آیا. یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. مطلب اس کو کہتے ہیں کہ سیڈنس ہے آواز میں. ہاں سیڈنس ہے. ہاں مطلب تو اب وہ واضح ہو جائے تو اچھا ہے نا، ورنہ تو یہ بڑا سمجھ میں نہیں آتی کہانی. اور سرور جواہر کہتے ہیں نام صاحب کیا بات ہے، کہتی ہیں کہ کیا بات ہے، چھا گئے تسی تو. کیا بات ہے. ہاں شمائلہ شفیق کہتی ہیں وی آئی پی آواز بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ جی. بہت شکریہ. اور اس کے بعد آج گیسٹ وی آئی پی ہیں زبردست جی. شمائلہ شفیق نے کہا ہے ہمیں یہ، اور کہتے ہیں السلام علیکم سر، کیا حال ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین. جزاک اللہ شمائلہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناہید پروین کہتی ہے بہت مبارک ہو ظفر رامے صاحب آپ کو. اور اس کے بعد بہت شکریہ. عابد سلطان صاحب کہتے ہیں وش یو ہیپی اینیورسری، مبارک ہو سر. شکریہ جان، کیا بات ہے جی. اور اس کے بعد عابد سلطان بہت بہت مبارک ہو ظفر بھائی شادی کے سالگرہ. اچھا یہ ایک مطلب ایک ہے وش یو ہیپی اینیورسری مبارک ہو، عابد سلطان صاحب کا میسیج ہے. اور اسی کے ساتھ انہوں نے پھر میسیج بھیجا جو پہلے بھیجا، بہت بہت مبارک ہو ظفر بھائی شادی کی. تو یہ دونوں میں فرق ہے الگ؟ ایک ہی بات ہے، انکمپلیٹ جملہ ہے، بات ایک ہی ہے.
اچھا نہیں وہ پہلے بھی اردو میں وہ انگلش میں بس ہاں اچھا ایک ہی ہے. اچھا میں نے بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا میں نے شاید ہو سکتا ہے الگ الگ ہو اس لیے میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا. میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. اور سبوئی مبین کہتے ہیں السلام علیکم ظفر بھائی, گڈ ٹو سی یو. اور جناب نوشین حسین کہتی ہیں گڈ ایوننگ مبین جو آپ لاہور سے ہیں یہ جی. اچھا اور نوشین حسین نے ہمیں اٹلی سے ہمیں دیکھ رہی ہیں ہمیں بہت تھینک یو ویری مچ نوشین, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ اٹلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اجمل صاحب ظفر صاحب کے لیے, اور آپ نے چائے منگوائی تھی کہ نہیں سر؟ وہ پی چکے آتی ہے, ہم نے پہلے چائے پلائی ان کو پہلے, تاکہ جو گلے کا جو درد ہوتا ہے وہ اور نمایاں ہو جائے. پہلے کب رکھا ہوا؟ ہاں پہلے رکھا ہوا, وہ جب ہی رکھ کے گیا. کہنے لگا سر, میں نے کہا یار وہ آنے والے بس وہ, میں نے کہا آتے ان کو ایک چائے چاہیے بھائی ابھی تو. اور اس کے بعد پھر جناب پریجا انوری انڈیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ. اچھا ہاں پریجا انوری, ان کو ویلکم. اور انڈین گانا سناؤں کوئی؟ نہیں سر میں نے پوچھا اسی لیے سر, اسی لیے ہم نے اتنا سا بھی وہ کاغذ کی کشتی چلوا دی ہم نے گھومنے آتے, ورنہ آپ کو پتا ہے کہ حالات ایسے ہی ہیں. اور اس کے بعد عابد سلطان کہتے ہیں کوثر کیسی ہیں آپ؟ کوثر کیسی ہیں؟ یہ کوثر کون سی کوثر کی بات ہو رہی ہے جی؟ میں ٹھیک ہوں. اور عابد سلطان میسج پہ کرو بات, ساری بات سن رہے ہیں اور سب بیک نہیں میوزک چلا دو. اور اس کے بعد پھر جناب بہت شکریہ. اچھا کوثر عرفان غنی نے ہمیں جوائن کیا ہے, واہ واہ واہ. اس لیے انہوں نے کوثر کو کوثر عرفان بہت سی سنگر ہیں ہمارے کراچی کی ماشاء اللہ, بہت اچھا گاتی ہیں. اچھا گڈ. اور کوثر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا. اس کے بعد پھر عابد سلطان صاحب کہتے ہیں چھوڑو یار کال وال کو یار, اتنا پیارا شو کیا ہے کہیں. اور اس کے بعد عابد سلطان کہ میں آ جاؤں بھائی, حد کر دو کیا کر دو, سمجھ نہیں, یہ پوری بات سمجھ نہیں, حد کر دی. اور اس کے بعد پھر چلے جی, یہ تو ہے سلسلہ ہے. اچھا میں یہ بتائیں تھوڑا سا ظفر بھائی, ہمارے بہت سارے لوگ اس جانتے تو سبھی سنتے تو آپ کو ہیں ماشاء اللہ. یہ سنگنگ کیسے شروع کیسے ہوئی تھی کچھ نئے لوگوں کے لیے, جو نئے لوگ اس وقت آج ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, کیسی یہ سلسلہ آپ کا ماشاء اللہ, اس میں فیلڈ میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ میں 1.25 مہینے کا تھا جب سے گا رہا ہوں میں, تقریباً سمجھ لیجیے آپ. کیا بات ہے زبردست بھائی. اچھا اب 1.25 مہینے کا تھا تو اب ویسے مجھے لگتا ہے کہ بچپن سے گا رہا ہوں میں, تو بچپن سے گا رہا ہوں. ویسے یہ بات تو حقیقت ہے کہ آپ ماشاء اللہ ایک عرصہ گزر گیا اس فیلڈ سے آپ کو. اور فلموں میں جب آپ نے میرا گانے گایا تو 90s میں 95 میں جو ہے آپ نے کتنی فلموں میں گایا؟ 13-14 فلمیں تھیں. 13-14 فلمیں, جن میں پہلی فلم تو میڈم شیمارا نے بلایا تھا مجھے. اس کے بعد پھر جتنے پروڈیوسرز تھے, جتنے فلم ساز تھے, انہوں نے سب نے مجھے گوایا. تو میرا گانا ہوتا تھا ایک سولو ایک ڈوئٹ, ایک کسی فیمیل کے ساتھ, اور ایک ڈوئٹ سولو ہوتا تھا. سولو ہوتا تھا. تو الحمدللہ 12-14 فلمیں ریلیز ہوئیں. ایک تو گانا وہ تھا رشتے والا, کیا تھا رشتے والا, کچھ ٹیکسی والا, ٹیکسی جب آپ گئے تو آپ لے گئے تو پھر وہ میں نے چلایا تھا پروگرام میں, بڑا وہ ریمبو پر تھا. اور باقی پھر میرے بابر علی پہ بھی فلمایا گیا, پھر میں سعود پر فلمایا گیا, ہنی پر فلمایا گیا, اور اپنا محسن حسن خان پہ فلمایا گیا. اور جتنے اس وقت کے ہیرو تھے سب پر میں مطلب میں پلے بیک کیا میں نے ان کے لیے تقریباً, سمجھ لیں آپ. لیکن یہ وہ 95 کا دور بہت اچھا دور تھا. خیر ہم دور تو پتہ ہے جو آج گزر رہا ہے نا, ہم کل اسے اچھا کہیں گے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی, کیونکہ بات ہے کہ دنیا جب آگے بڑھ رہی ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھنا تو ہوگا نا, ہمیں بھی. وہ اب ہم وہاں اگر رکے رہیں گے تو پھر وہ زندگی کیسے, مطلب ہو نہیں سکتا کبھی بھی. پانی ہمیشہ آگے بڑھتا ہے, تو وہ کہتے ہیں بہتا پانی زندگی ہوتا ہے. تو زندگی آگے بڑھ رہی ہے. مجھے بچپن سے شوق تھا, کالج میں بھی گاتا تھا میں, لیکن میں نے کبھی پروفیشنلی سوچا نہیں تھا. لیکن جب مجھے جاب نہیں ملی تھی کوئی, تو میں نے کہا یار اب گانے شروع کر دو. میری امی کہتی تھی مجھ سے, اور میرا ایک دوست تھا جہانگیر, وہ مجھ سے کہتے تھے یار تو گانا شروع کر دے. میں نے کہا یار میرے اندر ہمت نہیں, حوصلہ نہیں ہوتا میرے اندر گانے کا, مجھے شیورنگ شروع ہو جاتی تھی. بہرحال پھر میں نے شروع کر دیا. تو پہلا گانا جو میری سماعتوں سے ٹکرایا تھا نا, وہ پتہ ہے کون سا گانا تھا؟ وہ تھا نسیم بیگم کا گانا, وہ تھا یہ نگاہیں ہو گئی پورنم ذرا آواز دے دینا غموں. یہ بہت اچھا خوبصورت گانا تھا, اور مجھے اتنا سنائی دیں, اس کو سنا دیں, ہم کو یاد سنائی دیں. یار کچھ گانے ایسے ہیں جو مجھے رونے لگتا ہے ان گانوں پہ. اب جیسے ایک فرمایا مستر نائد پروین صاحبہ نے کی ہے, وہ ہے کہ
خاموش ہے نظارے ایک بار مسکرا دو خاموش ہے نظارے ایک بار مسکرا دو کہتی ہے یہ فضائیں ہنسنا ہمیں سکھا دو خاموش ہے نظارے تم حوصلہ نہ ہارو چھٹ جائیں گے اندھیرے نکھریں گے پھر اجالے چمکیں گے پھر سویرے امید کی کرن سے اب دل کو جگمگا دو خاموش ہے نظارے قدموں کو چھو رہی ہے یہ جھومتی گھٹائیں قدموں کو چھو رہی ہیں یہ جھومتی گھٹائیں کرتی ہے التجائیں یہ شام کی ہوائیں چہرے سے گیسوں کا آنچل ذرا ہٹا دو خاموش ہے نظارے یہ مجھے اتنا پسند تھا گانا سر کیا بات ہے زبردست سر اور آپ یقین کرو مجھے اتنا پسند تھا کہ میں ابھی تو نائب صاحب نے فرمائش کی اس کی لیکن مجھے اتنا پسند یہ گانا تھا کہ میں اس گانے کو سن کے بچپن میں روتا تھا تو مجھ سے میری امی وغیرہ پوچھتی تھی کہ تم اتنے کیوں روتے ہو اتنا اس پہ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کیوں روتا ہوں میں اصل میں پتہ ہے اس گانا نہیں تھا وہ سب تو سونیا ہائے وے من موڑیا وے سب تو سونیا ہائے وے من موڑیا میں تیری ہو گئی پیار وچ کھو گئی وے سب تو سونیا ہائے وے من موڑیا اس گانے کو سن میں روتا تھا ہاں پتہ نہیں کیوں اس میں رونے والی کیا بات تھی پتہ کمپوزیشن مجھے انسپائر کرتی ہے کمپوزیشن ہوتی ہے نا راگ جو ہوتے ہیں ہاں راگ جو ہوتا ہے نا جس راگ میں بنتا ہے تو مجھے بھیروی بہت اٹریکٹ کرتا ہے مجھے درباری اٹریکٹ کرتا ہے بہت زیادہ مجھے آئر بھیرو اٹریکٹ کرتا ہے جاگر تو وہ لگتے ہیں یہ پھر اور میں رونے لگتا ہوں کیونکہ وہ اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے نا کچھ چیزوں سے وہ میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یار کچھ گانے کہ یار یہ گانا یار بڑا زبردست ہے یار یہ گانا دیکھو یار اور دوسرا گانا چلے گا تو یار میں مزہ نہیں آیا اس میں میں کہتا اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ آپ کی جو ایک اٹیچمنٹ ہے نا آپ کے دماغ سے آپ کے دل کی جو اٹیچمنٹ وہ کسی ایک راگ سے ہے اس راگ میں کوئی بھی گانا جب کہیں سنیں گے نا آپ فوراً اچھا اب جیسے یہ ٹائم جو ہے نا یہ ٹائم ہے اس راگ کا جیسے میں گانا گاؤں آپ کے سامنے دل ویران کیا بات ہے سر تیری یاد ہے تنہائی ہے زندگی درد کی باہوں میں سمٹ آئی ہے دل ویراں ہے تیری یاد ہے تنہائی ہے میرے محبوب زمانے میں کوئی تجھ سا کہاں تیرے جانے سے میری جان پہ بن آئی ہے زندگی درد کی باہوں میں سمٹ آئی ہے دل یہ گانے اس طرح کی مطلب مجھے اندر سے بڑا عجیب ہو جاتا ہوں میں بہت. اچھا ویسے میں نے ایک بات دیکھی ہے ظفر بھائی آپ ماشاءاللہ ویسے تو آپ جو ہے خوشی کے تربیہ گانے بڑے آپ نے بہت وہ بھی آپ گاتے رہتے ہیں بالکل احمد رشدی کے گانا پڑھتے کے گاتے ہیں مگر آپ
کا جو یہ جو ٹریجڈی سانگز ہیں, یہ میرا موڈ ہے, یہ مطلب آپ کا بیسیکلی موڈ آپ کا یہ, اس میں میں نے دیکھا ہے کیونکہ بہت ساری محافل میں آپ کے ساتھ گیا ہوں, دیکھا میں نے آپ کی محافل میں بیٹھ سنا آپ کو بیٹھ کے سامنے ایک, تو میں نے دیکھا کہ اس میں تو آپ بالکل ڈوب جاتے ہیں. ہاں اچھا یہ بھی دیکھا لوگوں کا رسپانس بھی ویسے ہی آتا ہے. ہاں ہاں وہی رسپانس آتا ہے لوگوں کا, وہی خود سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ ایسا موڈ بن چکا ہے اور اب ان پہ بھی طاری ہو جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو میرا موڈ بیسکلی جو ہے نا, مطلب جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں سیڈ آدمی ہوں یار, مطلب حالانکہ ویسے گانے گاتا ہوں. ہاں میں نے دیکھا اپنے مطلب فلموں میں بھی گانے گائے, اور ویسے بھی آپ شوز وغیرہ میں جو آپ گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پر آپ دوسرے طرح بھی اچھے, لیکن بنیادی طور پر مجھے مزہ جو آتا ہے نا گانے کا, میں سیڈ سانگ گانے کا مجھے, کیونکہ اکثر میں نے محفلوں میں دیکھا ہے کہ لوگ جب آپ کا موڈ اس بن جاتا ہے نا تو لوگوں کی فرمائشیں کو وہ الگ کوئی فرمائش کرتی بھی نہیں, وہ فرمائشیں بھی یہی کرتے ہوتے ہیں, یہ آ رہی ہوتی ہے, ورنہ ان کو کیا پتا وہ آدمی کوئی بھی فرمائش کر دے پھر وہ فرمائشیں بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ پھر دیکھتے ہیں کہ یار ظفر عامر اس وقت جو ہے بس اپنے موڈ میں اس وقت ہے, اور یہ موڈ ان کا مطلب آپ کا جو نیچرل موڈ وہی ہے جو آپ کا ہے, یہ وہ سیڈ جو ہے سیڈنس جب آپ بالکل ڈوب جاتے ہیں. اچھا یہ نہیں کہ مجھے کوئی اس قسم کا کوئی دکھ ہو یا درد ہو یا میری خدا نہ خاصا ضروری تو نہیں, سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے مزہ آتا ہے یہی. جبکہ کسی شو میں جاتے ہیں بہت سارے پیسے تو آپ کو پہلے مل چکے ہوتے ہیں. ہاں پہلے مل چکے ہوتے ہیں, تو یہ بھی نہیں کہ چلو مجھے نہ ملنے کے درد تو پہلے سے پتہ نہیں پیمنٹ ملے گی نہیں ملے گی پیمنٹ, اور پھر ماشاء اللہ پیمنٹ بہت ایک الگ بات ہے, مگر بات حقیقت یہ ہے کہ آپ کا جو ایک موڈ ہے وہ یہ ہے, یہی بالکل موڈ یہی. تو اب اسی موڈ میں کون سا سنا رہے ہیں آپ, کیونکہ اب بات چل نکلی تو اب چلنے دیں بس اب تو, کیونکہ باقی آج اچھا لگ رہا ہے بغیر باجے بغیر تبلا کے نا, باقی مزہ آ رہا ہے یار. نشان بھی کوئی نہ چھوڑا کہ دل کو سمجھائے, تیری تلاش میں جائیں تو ہم کہاں جائیں, نشان بھی کوئی نہ چھوڑا, او جانے والے یہ دل تجھ سے بدگماں بھی نہیں, لگی ہے آگ نشے من میں اور دھواں بھی نہیں, تیری تلاش میں جائیں تو اب کدھر جائیں, تیری تلاش میں جائیں تو ہم کہاں جائیں, نشان بھی کوئی نہ چھوڑا. کیا بات ہے سر, واہ واہ واہ. اور میرے پاس تو لسٹ ہے پوری, آپ کا تو ایک میں ہی, ارے یہ سنائیے, یہ میرا پسندیدہ ہے. سب لوگ اچھے ہیں, ایک میں ہی برا ہوں, وحید مراد صاحب پر پچھلائز ہوا خوب سے رحمان جی. سب لوگ اچھے ہیں, میں جھوٹا ہوں دنیا کے, سب لوگ سچے ہیں, ایک میں برا ہوں باقی سب لوگ اچھے ہیں, میں تو ڈالی سے ٹوٹا پھول ہوں, اپنے ہی راہ میں اڑتی دھول ہوں, میرے حصے میں آئی نہ راحت کبھی مل سکی نہ میرے دل کو چاہت کبھی, سینے میں یہاں گھٹ گھٹ کر ارمان سلگتے ہیں, ایک میں ہی برا ہوں باقی سب لوگ اچھے ہیں. میں نے عمر بھر
غم اٹھائے ہیں اپنوں نے، مجھ پر ظلم ڈھائے ہیں، دل جو ٹوٹا تو آواز آئی نہیں، میں نے لب پہ شکایت سجائی نہیں، بے درد زمانے والے غم دے کر ہنستے ہیں، ایک میں ہی برا ہوں باقی سب لوگ اچھے ہیں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ واہ، تجھے اپنے دل سے کیا بات ہے سر، واہ واہ زبردست۔ میں کیسے بھلا دوں، تیری یاد ہی تو میری زندگی ہے، میری زندگی ہے، تجھے اپنے دل سے میں کیسے بھلا دوں، بھلا دوں، تجھے بھول جانا نہیں میرے بس میں، مجھے درد دے کر چلے جانے والے، تیرے غم سے دامن میں کیسے چھڑاؤں، ہر ایک بات پر مجھ کو یاد آنے والے، ان آنکھوں میں ہر دم جلے گا تیرا غم، کبھی نہ بجھے جو یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ روشنی ہے، تجھے اپنے دل سے میں کیسے بھلا دوں، بھلا دوں، بھلا دوں۔ کیا بات ہے سر، واہ 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 سر، مزہ آ گیا، بہت خوبصورت، واہ۔ جب پیار میں دو دل ملتے ہیں، میں سوچتا ہوں ان کا بھی کہیں مجھ جیسا ہی انجام نہ ہو، ان کا بھی جنون ناکام نہ ہو، جب پیار میں دو دل ملتے ہیں، میں سوچتا ہوں سر رکھ کے میرے شانے پہ بھی ایک گیت کسی نے گایا تھا، وہ گیت میرے جیون بھر کی امیدوں کا سرمایہ تھا، میں خوشیاں ڈھونڈنے نکلا تھا، اب ہر دم آہیں بھرتا ہوں، جب پیار میں دو دل ملتے ہیں، میں سوچتا ہوں۔ یہ میرا موڈ ہے، ارے سر واہ 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 سر، زبردست، کیا بات ہے، واقعی مزہ آ گیا سر، میں خوش ہوا سر، واہ واہ، آپ کیسے، کیا آپ کیا کہتے ہیں، کیسے زبردست، واقعی اس سے سر اتنے سارے میسیجز آ گئے اور وہ سب کہہ رہے کہ واہ واہ، بیک ٹو بیک، بیک ٹو بیک، بیک ٹو بیک، اور پھر ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کی آواز میں واقعی یہ حقیقت ہے کہ آپ کی آواز میں ایسے گانے بڑے زیادہ اٹریکٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم سن رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گانے ہم سنتے ہیں سن کے کہتے ہیں یار گانا اس پہ سوٹ نہیں کر رہا ہے، اس نے گا تو لیا مگر سوٹ نہیں کر رہا اس پہ گانا، اس کی آواز پہ سوٹ، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، مگر بہت سارے لوگ ایسے، کچھ لوگوں کی آواز ایسی ہوتی ہے جو ٹائپ اچھا لگتا ہے، یعنی صرف ٹائپ یعنی غزل، وہ ایک ہی موڈ ان کا ہی ہے، اس کا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے ایسی آواز دی، میں ہر گانا، مجھ سے لوگ پتہ ہے کیا فرمائش کرتے ہیں، چاندنی راتیں جب جگ سوئے ہم جاگے، یہ فرمائش مجھ سے بہت کرتے ہیں لوگ، میں کہتے ہیں تو فیمیل گانا ہے، کہتے ہیں نہیں آپ سنو، آپ کی آواز میں اچھا لگتا ہے، بتائیے آپ کوئی ایوریسٹی کا کوئی ذرا چنچل سا گانا سنا ہے ذرا، کوئی چنچل سا، مسعود رانا یا احمد رشدی یا کوئی، اچھا
बल्कि ये सुना दो पहले मैं आपको। दिल को जलाना छोड़ दिया दिल को, तुम भी गाते हो, क्या बात है सर। फिरते थे मारे तेरी गली में प्यारे, ये आना जाना हमने छोड़ दिया दिल को जलाना हमने छोड़ दिया मिलता है गम ही यहाँ दिल को लगा के, हमने ये जाना खुद को मिटा के, प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे, दिल ना जलाएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम, आंसू बहाना हमने छोड़ दिया दिल को जलाना हमने छोड़ दिया हाँ सर क्या बात है। देखिए इसमें आए तो बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज। यार क्या क्या यादें हैं मैं बता नहीं सकता। कहते हैं बस कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। ये गाना सर क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छे सर, बहुत बड़ा जबरदस्त जी। कुछ मैसेजेस पढ़ते चले जरा, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। और जनाब आबिद सुल्तान साहब कहते हैं बहाना आंसू बहाना हमने छोड़ दिया सर, बिल्कुल। वसीम आज़ाद कश्मीर का जबरदस्त जी, वाह वाह क्या बात है आपकी जफर भाई। और जफर साहब बहुत सारी आप बहुत सारी तालियां आपके लिए जी। देखो उन्होंने मैसेज में तालियां बजा दी सर, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त जी। और इसके बाद फिर गाँव चलिए, आबिद सुल्तान साहब फिरते थे मारे और फिर जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। अजीज सिद्दीकी साहब नाइस जी, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद फिर वसीम साहब कहते हैं अजमल साहब आज शो का टाइम 30 मिनट बढ़ा दें, बहुत ही प्यारा शो है, जफर साहब की प्यारी आवाज़ बहुत मज़ा दे रही है, वाह वाह जी, ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद आर के फखरी के जब रात ढली तुम याद आए, सर हो जाए, फिर ये भी हो जाए, वाह वाह। ये किसकी फरमाइश है पता है आपको? ये किसकी है, क्या नाम है? ये जनाब आर के फखरी। अच्छा, ये मैं आपको गाने के बाद बताऊंगा। अच्छा चलो ठीक है। क्या फरमाइश है? जब रात ढली। जब रात ढली तुम याद आए, हम दूर निकल आए, उस याद के साए साए, जो बात चली हम याद आए, तुम दूर चले आए, उस याद के साए साए, जब रात ढली अपनों ने दिया जो गम, उस गम की शिकायत क्या जाने यहाँ कोई, इस गम में है राहत क्या, डर है कि ये गम दिल का नासूर न बन जाए, जब रात ढली तुम याद आए, हम पास चले आए, उस
یاد کے سائے سائے جب رات ڈھلی تم چاہو تو یہ آنسو بن جائے شرارے بھی، تم چاہو تو مل جائے طوفان میں کنارے بھی، ڈر ہے یہ کنارہ بھی طوفان نہ بن جائے جب رات ڈھلی۔ کیا بات ہے، خوبصورت ٹریک بھابھی کے نام ہے، ان کی پسند پڑا ہے۔ اچھا آپ سمجھ گئے، کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر، آپ ہمیں کم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہلکے نہیں آپ۔ سر کریم بخش بلوچ ہمیں اس وقت کینیڈا سے دیکھ رہے ہیں ہمیں، اور کریم بخش بلوچ ماشاءاللہ 95 سے ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا پاکستان سے چلتے چلتے گھومتے گھومتے کینیڈا پہنچ گئے ہم، اور کہتے ہیں کینیڈا سے کریم بخش بلوچ کا پرخلوص سلام قبول کیجیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین آمین، جزاک اللہ جی۔ اور پھر کہتے ہیں واہ جی واہ، بہت ہی زبردست جی آپ کے لیے انہوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد پھر جناب آر کے فخری نشاں بھی، جب آپ نشاں والا گانا وہ پڑھے، نشاں بھی واہ واہ کہ واہ 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 کیا بات ہے۔ تو یہ تو سارے، مگر بات یہ کہ بس میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو شعر ہے اس گانے کا کہ ایک چراغ جو چراغ بجھ گیا تھا وہ بڑا اس پہ غور طلب ہے، ویسے وہ بھابھی آپ نے اس پہ غور کرنا ہے ذرا سا فرصت میں کہ جو چراغ بجھ گیا تھا وہ کون سا چراغ، کون سا تھا، وہ کس نے جلایا؟ وہ انہوں نے جلایا؟ نہیں جلایا تو انہوں نے ہے، لیکن تھے کون سے چراغ؟ وہ جو بجھے ہوئے چراغ تھے جن کو آپ نے جلایا۔ تو یہ ذرا کہانی ذرا یہ آج ویسے یہ بڑا گہری بات نکل کے آئی سامنے، اور اس پہ جو ہے وہ ہم نے گول میز کانفرنس کو بٹھا لینا ہے اسمبلی میں، یہ ہم نے بل پاس کروانا کہ یہ چراغ کون سا تھا، آخر اس چراغ پہ خرچہ کتنا ہوا تھا، گزشتہ حکومت نے کتنا خرچہ کروایا تھا اس میں جو بجھ گیا، پھر آخر بجھ ہی گیا وہ۔ تو خیر وسیم آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، کہتے ہیں واہ واہ ظفر صاحب کی خوبصورت آواز آپ کے خوبصورت شو میں خوبصورت مزہ دے رہی ہے، واہ جی واہ، بہت شکریہ، آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد عابد سلطان صاحب تھینک یو ویری مچ جی، اور شمالہ شفیق کہتی ہے زبردست جی، بہت خوب جی، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ اور اس کے بعد سروت جواہر کہتی ہیں آج تو عید ہو گئی ہماری، کیا بات ہے، لانگ لائف رامے صاحب، چل جھوٹی، ہاں چل جھوٹی ہے، یہ تو وہ سجاد علی کے گانے یاد آ گیا، روٹیاں پکائے گی چل جھوٹی ہے، کیا بات ہے سر، آپ نے تو ہائے ہائے ہائے۔ اور عابد سلطان صاحب تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ یقیناً جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہمارے شو میں ہیں۔ اور اس کے بعد آر کے فخری، واہ واہ، رات ڈھلی، لو یو ظفر احمد، تھینک یو ویری مچ بھائی، کیا بات ہے ظفر بھائی کے لیے تو اتنا سارا پیار، ویسے سب کی طرف سے پیار ہے الحمدللہ، اور یہ تو ایک خاص پیار ہے۔ یار ایک بات بتاؤں میں آپ کو شبیر صاحب، آج آپ تو مجھے اسٹارٹ سے جانتے ہیں، الحمدللہ میری اتنی تعریف ہوئی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی، اور ایسی ایسی شخصیات نے میری تعریف کی ہے کہ آپ یقین جانو کہ میرا دل نہیں چاہتا مجھے کہ تو تعریف کر، بس پتہ ہے کیا، بس ٹھیک ہے، بس ہو گیا، بس ٹھیک ہے، آپ نے کہا بھائی بہت اچھے، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ اب جو لوگ وہ ہوتا ہے نا تمہید باندھنا، اب مجھے ان تمیز سے یقین کریں میں وہ گھر جا چکا ہوں، مجھے نہیں ہے۔ مگر پتہ کیا بات، پتہ کیا ظفر بھائی، یہ بھی ہے ادھر میرے ساتھ بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو میں کہتے ہیں آپ کی آواز بہت اچھی ہے، مطلب میں کہتا ہوں میں 26 سال سے ہوں، آپ سب مجھے 26 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور میں 26 سال سے بولتا ہوا آ رہا ہوں، تو اب یہ جملہ عجیب سا لگتا ہے وہ، مگر آپ کے لیے ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں، میں نے بھی کیوں دیکھیں شروع میں اسی لیے کہا کہ آپ کی آواز آج بھی ماشاءاللہ ویسی ہے، الحمدللہ مطلب ویسی ہے، اور لوگ اگر کوئی ایک انون مطلب جو آپ کو جانتا ہے اور بہت سالوں بعد کہیں آپ کی آواز آپ کی شکل دکھائے بغیر ذرا سی آپ نے صرف الاپ تھوڑا سا آ کرنا ہے تو وہ فوراً کہہ دے گا یہ سفرہ میں ہے، ہاں یہ تو ہے الحمدللہ، تو یہ بڑا کرم ہے، اور یہ ساری وہی بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ اصل میں سارا دار و مدار انسان کی نیت پر بڑا دار و مدار ہوتا ہے اس کا، میں تو یہ کہتا ہوں بالکل ایسا ہی ہے کہ انما اعمال بالنیات، بے شک ہمارے عمل کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے نا، اور آپ مجھے جانتے ہو، اللہ کا آپ جو اس سیٹ پہ بیٹھے ہو 26 سال سے،
नियर अबाउट 30 ईयर्स हो रहे हैं, क्यों बैठे हो आप पता है आपको? इसकी वजूहत यही है, यहाँ से क्लियर, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आदमी हूँ, मैं किसी की तरफ से मुझे आज एक साहब ने मुझे सवाल किया व्हाट्सएप पर ना मेरे से पर्सनल कि यार आपके मुखालफिन तो होंगे यकीनन, तो मैंने उन्हें कसम खा कर कि मुझे नहीं पता कि कोई मुखालिफ मेरा होगा, मुझे यकीन ही नहीं है इस बात, क्योंकि हम अपनी तरफ से क्लियर है ना। नहीं बात है कि होंगे, हाँ, मगर मुझे नहीं पता भाई, हाँ मुझे नहीं पता, मैं कभी मेरा वास्ता तो नहीं पढ़ा ऐसे वास्ता भी नहीं पढ़ा, मुझे यकीन भी नहीं आता कि मेरा होगा, क्योंकि मेरा दिल साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बस अब एक गाना सुना रहा हूँ, पता है क्यों सुना रहा हूँ, उसका जो शेर है ना वो मुझे इतना पसंद, याद आएंगे तुम्हें हम जाएंगे जब यहाँ से जाएंगे हम जब। सर ये तो मैं भी अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि जब हम जाएंगे पता नहीं कब कौन सा लम्हा क्या होगा, शो पूरा होता है कभी नहीं होता, कोई पता नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ हमारे रब को पता है। अभी मैंने एक शो किया रेडियो FM का ही था, नाम नहीं बताऊंगा, उन कंपेयर का जो बैठे थे मेरे सामने, जिस तरह तुम बैठे हो, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो वहीं बैठे बैठे उन्हें पसीने छूटने लगे, मैं गाना गा रहा था, तो सामने बैठे थे, मैंने जो देखा उनको, तो मैंने इधर देखा, सामने बैठ, मैंने उनको बुलाया जल्दी से, उनको ठीक हो गया था। अल्लाह सेहत दे, अल्लाह ताला सेहत दे उनको। बात वही है कि सारी कुछ पता नहीं, किस लम्हे का कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है, बस अल्लाह ताला से हमेशा जो है वो अच्छी दुआएं मांगे, अच्छी उम्मीद रखें अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला के लिए कहते हैं जब आप किसी का भला मांगोगे तो आपका भला होगा। बेशक। तो बस सबसे पहली बात है कि आप भला दुआ सबके लिए करें, अपने लिए ना करें, आपके लिए हो जाएगी। बस यही हकीकत है, जब आप दूसरों का भला चाहोगे, दूसरों की भलाई चाहोगे, तो रब ऑटोमेटिकली आपका भला कर रहा होगा। और खुद फरिश्तों को कह देता है कि इससे तो मेरे देख खुद अपने लिए मांगने के बजाय इसने मेरी खलकत के लिए तो भलाई मांगी इसने, बस सीधी बात, तो इसका भला कर दो जी, इसमें कोई शक नहीं, बेशक कोई शक नहीं है। और बिल्कुल 3:02 हो चुके, पता नहीं चला, मैं कैसे टाइम गुजर गया पता नहीं चला। अभी देखे 3:02 हो चुके हैं, और ये मैसेज हमारे पास आया है जनाब सरबत जवाहिर का, कहती हैं कि बिल्कुल सच कहा है रामे साहब, बंदे को क्लियर होना चाहिए, चेक हो या बंदा डिसऑनर होता हुआ अच्छा नहीं लगता। वाह क्या बात है, बात तो बड़ी सही थी कि चेक तक बात पहुंच गई है। और उसके बाद अजीज सदीक़ी साहब के अकेले ना जाना, अच्छा फरमाइश आगे जाते जाते मैं सुनाता हूँ। जी वक्त जो है वो आपको पता है कि 3:03 हो चुके हैं, और हमारे प्रोग्राम तीमा का ये कि हम थोड़ा सा टाइम को आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं आप सबकी खातिर। ज़फ़र भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो जी सुना रहा हूँ। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, हमें और गम अब ना तुम दे के जाओ, निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है कि अब लौट आओ, ये दुख ये उदासी
آنسو یہ آہیں چلے آؤ مل کے کہ ہم بانٹ لیں گے اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے اکیلے نہ جانا فسانہ جو الفت کا چھیڑا ہے تم نے ادھورا نہ رہ جائے یہ سوچ لینا بچھڑ کے زمانے سے پایا ہے تم کو کہیں ساتھ تم بھی نہ اب چھوڑ دینا یہی ہے تمنا یہی التجا ہے اب اس کے سوا ہم بھلا کیا کہیں گے اکیلے نہ جانا دیا حوصلہ جس نے جینے کا ہم کو وہ ایک خوبصورت سا احساس ہو تم جو مٹتا نہیں دل سے تم وہ یقین ہو ہمیشہ جو رہتی ہے وہ آس ہو تم یہ سوچا ہے ہم نے کہ اب زندگی بھر تمہاری محبت کو سجدہ کریں گے اکیلے نہ جانا. اور یہ شعر میں اکثر کہتا ہوں تو مجھ سے فرمائش شوز میں نا بہت آتی ہے شوبے صاحب. اس گانے کی تو آتی ہے خیر لیکن اس شعر کے لیے نا ہر ایک موڑ پر ہے رواجوں کے پہرے تم ہی کو نہیں اس کا سب کو گلا ہے مگر لوگ جیتے ہیں ان مشکلوں میں ہے جن کا نہیں کوئی ان کا خدا ہے. کرو یاد تم نے یہ وعدہ کیا تھا ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے اکیلے نہ جانا اکیلے نہ جانا اکیلے نہ جانا. کیا بات ہے سر, واہ واہ, زبردست, بہت زبردست, بہت اچھے بہت اچھے. چلیں جی 3:10 ہو چکے ہیں اور میرے خیال میں ہم اپنے پروگرام کا جو ہے کیا خیال ہے بالکل کیونکہ اختتام بھی کرتے ہیں. اور ایک بار پہ جو میسج آئے ان کا میں ان کو شامل عزیز صدیقی صاحب کہتے ہیں واہ واہ جی بہت شکریہ. وسیم آزاد کشمیر اجمل صاحب ٹائم بڑھانے کا شکریہ. اور ظفر صاحب کو آپ اپنے ہر شو میں بلائیے گا. اور جی کل پھر آپ میرے شو میں آ رہے ہیں اب ہر شو تو یہی ہوگا, ہر شو تو یہ ہوگا اور پھر اگلی پیر منگل پھر بھی آئیں گے. نہیں انشاءاللہ میں آؤں گا لیکن آؤں گا ہر شو میں آؤں گا لیکن آؤں گا نہیں میں نے یہ بھی دیکھے حالانکہ پہلے آ چکے ظفر بھائی سے تو ہمارا رابطہ رہتا ہے ہمارا ماشاء اللہ بالکل گھر کی بات ہے. تو میں نے سوچا کہ یار ایسی میں نے کہا میں نے ظفر بھائی منڈے کو آ رہے ہیں آپ کہیں گے آ جاتے ہیں. میں نے کہا آ جائیں
تو بس ظفر بھائی آگے آپ فری تھا میں آج. ہاں بھائی یہی ہوتا ہے, اور آپس میں ہم ایسے ہی چلتے بھی آپس میں چلتے بھی ہے. مطلب بات ہے کہ شو میں اچھا یہاں کوئی وہ نہیں ہے کہ فارمیلٹی کرنے کی یار یہ وہ ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو, دیکھیں ایک وقت تھا جب آرٹسٹ کی کچھ اور ویلیو ہوتی تھی کسی وجہ سے. صحیح بات ہے. آج جو ہے نا اس سے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ آرٹسٹ جو سب ہم عام لوگ ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ہم جب تک اخلاق محبت سے لوگوں سے پیش نہیں آئیں گے ہمارا بزنس بھی نہیں چلے گا. اب یہ وہ دور ہو ہی نہیں سکتا اب تو. ہاں بالکل, کیونکہ اب تو ہر آرٹسٹ اور ہر عام آدمی کی پہنچ میں خود پہنچ چکا ہے نا. وہ دیکھیں عزت کرے گا تو اس کو بلائے گا, رسپیکٹ دے گا. تھا کہ جب جیسے میں بیٹھ کر گاتا ہوں نا, ایک ٹائم تھا سنگر پتہ کیا کرتا تھا, گایا اٹھ کے بھاگ گیا 1.5 گھنٹہ. میں نے فرسٹ ٹائم کراچی کلب میں ایک تجربہ کیا. میں نے کیا کیا, میں گا کر نیچے اترا اور نیچے اتر کے میں سامنے فرنٹ پر شوز پہنتے آ گیا. پھر جوتے کا ذکر آ گیا, وہ پکڑ لیں گے خسر صاحب جوتے. تو میں شوز پہن کے سامنے آیا. اب یقین کریں سارے لوگ میرے پاس آ گئے, خواتین بھی اور مرد بھی, اور سب نے آ کر مجھ سے آٹوگراف لیا, مجھ سے نمبر لیا, میرا اس سے بزنس بڑھا. اور اگر میں اٹھ کے چلا جاتا تو ختم, ادھر سے اٹھے سائڈ سے اسٹیٹ سے اٹھے, ہم اپنا آپس میں رہیں گے مل کر تو کام ہوگا. بھائی بات یہ کہ ساری بات یہ کہ گیو اینڈ ٹیک ہے, بس گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ جب اپنے آڈینس کو, اپنے فینس کو, اپنے سننے والوں کو, اپنے دیکھنے والوں کو رسپیکٹ دیں گے تو بات آگے بڑھے گی. ورنہ تو وہی ہوگا کہ وہ یار ابھی یار چھوڑ یار تم, یہ تو بس اس کے نخرے بہت ہیں بھائی, چھوڑ یار. اب نہیں کرتے لوگ. اب وہ بڑھتا, اب وہ دور ہی نہیں. آج کس شو کے لیے میں آپ کو منع کروں گا نا, آپ مجھے بک کر رہے ہیں, میں مانوں گا 10 پیچھے کھڑے ہوں گے میرے جیسے, مجھ سے اچھے کھڑے ہوں گے. صحیح بات ہے, مگر سے جو آپ ہیں وہ آپ ہیں سر, محبت ہے الحمدللہ, آپ ہیں ایسے. تو بات حقیقت پتہ کیا ہے ظفر بھائی, یہ حقیقت ہے کہ میرے شو میں آنے کے بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے رہتے ہیں, بہت سارے آتے رہتے ہیں شو میں بھائی. مگر میں کیونکہ میں جو اپنی شو میں بلاتا ہوں بڑے سلیکٹڈ لوگوں کو, پتہ ہے اپنی سوچ کے مطابق بلاتا ہوں میں. ایسے بہت سارے ہیں, ورنہ تو یار میں یہ بھی وہ بھی. میری مسز مجھ سے کہتی ہیں وائف میری کہ آپ ان کو فون کر لیں, وہ تو سینیٹر ہیں, وہ تو یہ ہیں, وہ تو ہے نا. میں نے کہا یہ سب لوگ مجھے کر رہے ہیں شوز کے لیے, شو کے لیے, اس کے بعد یہ میرے سے بات نہیں کریں گے تو میں اپنی ڈگنیٹی کیوں خراب کروں. میں کسی کو نہ شو میں جانے کے لیے کہتا ہوں میں کہ مجھے شو میں بلائیے اپنے آپ, نہ میں پارٹی سے کہتا میرا شو رکھوائیے آپ, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ جو روزی آپ کی آنی ہے وہ آئے گی, وہ ملے گی. جو لکھ دیا گیا وہ لکھ دیا گیا, بس وہ کچھ بھی آپ کچھ بھی کر لیں. کہتے ہیں کہ میں ابھی آج میں ایک جگہ گیا تھا تو وہاں بات ہو رہی تھی ایسے, میں نے کہا بات ہو ایسے رزق کی بات حوالے بات جی, میں نے کہا دیکھیں جو رزق اللہ نے لکھ دیا نا نصیب میں, بالکل وہ کوئی چھین نہیں سکتا, کوئی نہیں چھین سکتا. اور جو اس نے نہیں لکھا وہ کسی کا باپ دے نہیں سکتا, کچھ بھی ہو. چاہے ایک چیز اگر نہیں لکھی تو میں سامنے والے کے پاؤں بھی پکڑ لوں, وہ مجھے کبھی نہیں دے گا, بے شک ایسا. اور اگر وہ لکھ دیا گیا تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے دھکے دے کے نکال دے, مگر مجھے وہ ملے گا ضرور. چلے دو آپ کے لیے. چل چلیے دنیا دے سنو کرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہو. اٹھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اب سنا دیں, اس کے بعد اٹھیں گے, اس کے بعد اٹھیں گے. سنا دیں, نہیں اب سنا دیں, اس کو سنا دیں, اب یہ سنا دیں سر, یہ تو سنا دیں. نہیں یہ تو میں نے ایسے کہتی, مجھے یاد بھی نہیں گانا. اچھا یاد نہیں کہتی. چلے کوئی ایسے جانے والا کوئی گانا, کوئی یا وہ بشیر احمد کا گانا نا, کون سا اس کا درشن فلم کا کوئی گانا جو ہے, وہ کوئی یاد ہے درشن کا کوئی گانا؟ ہاں وہ سنائیں. کون سے بتاؤ کون سا؟ وہ تو ہے نا وہ چل دیے تم دل توڑ کر, گلشن میں بہاروں میں تو ہے, چلے گا ان شوق نظاروں میں تو ہے, پھولوں میں چاند میں تاروں میں, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, جدھر دیکھتا ہوں میں ادھر تو ہی تو ہے. گلشن میں بہاروں میں تو ہے, ان شوق نظاروں میں تو ہے, پھولوں میں چاند میں تاروں میں, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, جدھر دیکھتا ہوں میں ادھر تو ہی تو ہے. چلے جی بالکل, جدھر دیکھتا ہوں میں ادھر تو ہی تو ہے. اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ سب ہمارے ساتھ ساتھ رہے. دنیا میں سب جگہ سے آپ موجود, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے شو کو بعد میں دیکھیں گے, انجوائے کریں گے. تو آپ سب کے لیے جو بعد میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اپنا خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں, اپنے دوست احباب کا, اپنی گیدرنگ کا خیال رکھیں, کیونکہ اگر آپ
آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تو آپ کسی کا خیال نہیں رکھ سکتے, کیونکہ جس کو اپنی خود کیئر نہیں کرنی آتی تو وہ اپنے گھر والوں کی کیئر کیا کرے گا. بات ضروری ہے, آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ زندگی بخیر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کوئی بات ناگوار گزری تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا, اور بس زندگی بڑی مختصر سی ہے, کہتے ہیں کہ 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں, کوئی پتہ نہیں 4 دن کی کہانی ہے اور کوئی پتہ نہیں کب. میری جانب سے بھی جتنے لوگوں نے سنا میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. دعاؤں کے لیے جزاک اللہ, آپ لوگوں نے دعائیں بھی دیں, تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو سب کیا کہتے ہیں اس کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی خوشی غم آپ کے قریب نہ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو امن کے ساتھ رکھے, آمین ثم آمین. اللہ حافظ. اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل رات 1 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد, اینڈ پاکستان پائندہ باد.